السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، رواہ البخاری رحمہ اللہ تعالی۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے جماعت المسلمین ماسلہ کی جانب سے، شعبہ دعوت و تبلیغ کی جانب سے اس اہم ترین عنوان سوشل میڈیا کا استعمال یا اس کا صحیح استعمال یا اس کے نقصانات، اس عنوان کے اطراف جو باتیں ہیں، اس گفتگو کے لیے ہم سب کو جمع ہونے کا موقع ملا۔ اللہ رب العالمین ذمہ داران کو اس کے لیے بہترین جزا عطا فرمائیں اور ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خیر کا ذریعہ اس کو بنائیں۔ آج ہم میں سے عموماً ہر ایک کے پاس موبائل فون موجود ہے اور اس کے اپنے فوائد ہیں۔ دور دراز لوگوں سے بات چیت کرنا، علماء سے مسائل پوچھنا، اسی طرح سے اپنے دنیاوی یا دینی معاملات میں آپس میں رشتہ داروں سے، تجارتی اعتبار سے لوگوں سے یا کسی اور تعلق سے، ضرورت سے لوگوں سے بات چیت کرنا ایک بہت اہم ضرورت ہے جو پہلے زمانے میں بہت مشکل تھی۔ لوگ پہلے خط لکھتے تھے، جلدی بات پہنچانی ہو تو اس کے لیے تار کرتے تھے، اس کے بعد دور بدلتے بدلتے ٹیلی فون کا آیا، اس کے بعد اور بھی ترقی ہوتی گئی۔ آج جو ترقی کا معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ چھوٹا بڑا ہر ایک کی جیب میں ایک موبائل فون ہے، کسی کے پاس ایک ہے تو کسی کے پاس دو بھی ہیں، اور وہ اس کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ لوگوں سے اتصال کر رہا ہے بلکہ اس میں ایک اور چیز دوسری شامل ہو گئی ہے، وہ یہ کہ وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے بہت سارے معلومات کے ذرائع اور وسائل سے استفادہ کر رہا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے ویب سائٹس براؤز کر رہا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر وہ لوگوں سے تعلقات بنانے کے اعتبار سے سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، معلومات کے اعتبار سے یوٹیوب سے عام طور سے ہر آدمی جڑا ہوا ہے، گوگل اکاؤنٹ ہر ایک کا ہے، ای میل اس کو آتے ہیں، واٹس ایپ بالکل ہر ایک کی زندگی کا ایک لازمی جز بن گیا ہے، فیس بک پہ کئی لوگوں کے اکاؤنٹس ہیں اور اس پر وہ اپنی ذاتی زندگی ہو یا دینی معاملات ہوں یا پروگرامز ہوں یا اور اس طرح کے ایجوکیشن کے معاملات ہوں، اپنی زندگی کے حصوں کو اس پر پوسٹ کر رہے ہیں۔ دوسرے لوگ بھی اس پہ اپنی باتیں بھیج رہے ہیں، کوئی سیاسی بات بھیج رہا ہے، کوئی تعلیمی بات بھیج رہا ہے، کوئی دینی بات بھیج رہا ہے، لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور اس کو پڑھ رہے ہیں۔ بلا شبہ ایک حد تک کہ یہ چیز بہت مفید ہے، اگر صحیح اعتبار سے صحیح دائرے میں اس کا استعمال کیا جائے، حدیں پار نہ کی جائیں تو یہ چیز مفید ہے، لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ فائدے کا دائرہ پھلانگ کر ایک بڑا طبقہ ہے جو اس صحیح چیز کا بھی غلط استعمال کرتا ہے اور اس کو ایسی چیزوں میں استعمال کرتا ہے جو شرعاً حرام ہیں، یا پھر کم از کم ایسی چیزوں میں استعمال کرتا ہے جن کا نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری زندگی میں سب سے اہم چیز ہمارا اپنا وقت ہے۔ یہ وقت اللہ رب العالمین نے ہماری آخرت کی تیاری کے لیے اور دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے ہم کو دیا ہے۔ وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے۔ پیسہ جانے کے بعد اچانک بہت کچھ مل سکتا ہے، ایک آدمی کا پیسہ کھو گیا پھر اس کے بعد واپس اس کو مل سکتا ہے۔ کوئی کسی انسان کو پیسہ ہبہ بھی کر سکتا ہے، غریب آدمی تھا، اچانک کسی نے اس کو جائیداد میں حصہ دے دیا یا کسی نے اپنی طرف سے اس کو گفٹ کر دیا، وہ آدمی مالدار بن سکتا ہے۔
اچانک وقت کسی کو نہیں ملتا، گیا وہ وقت واپس نہیں آتا، اور یہی وہ وقت ہے جس میں انسان عمل کر سکتا ہے۔ اگر انسان کے پاس کروڑوں روپے ہوں لیکن اتنا وقت نہ ہو کہ دواخانے پہنچ سکے تو اس پیسے کا کیا فائدہ؟ اگر انسان کے پاس لاکھوں کروڑوں کی جائیداد ہو لیکن اس کے پاس اتنی زندگی نہ ہو کہ اس مال سے فائدہ اٹھا سکے تو پھر اس پیسے کا کیا فائدہ؟ لہٰذا وقت بہت بڑی نعمت ہے۔ وقت کے ذریعے سے پیسہ بھی حاصل کیا جاتا ہے۔ تجارتوں میں، دکانوں میں، جابز پر ہم اپنا وقت اور اپنی خدمات ہی تو دے رہے ہیں جس کے ذریعے سے ہم پیسہ کما رہے ہیں۔ لہٰذا وقت کی قدر کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ لیکن سوشل میڈیا کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان سے وقت کی اہمیت کا احساس وہ چھین لیتا ہے اور انسان کے وقت کو غلط راستوں میں صرف کرنے والا اس کو بناتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ہیں، لوگوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان دو نعمتوں کے سلسلے میں غفلت میں ہیں بلکہ خسارے میں ہیں۔ مغبون اس کو کہتے ہیں جو تجارت میں دھوکہ کھائے۔ تو لوگوں کی بڑی تعداد ہے، کثرت ہے جو ان دو چیزوں کے بارے میں دھوکے میں ہے، خسارے میں ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الصحت والفراغ، صحت مندی اور فراغت۔ ایک انسان صحت مند ہو اور اس کا صحت کا صحیح استعمال نہ کرے، یہ انسان ناکام ہے، کیونکہ بچپن میں کمزوری ہوتی ہے، جوانی میں قوت ہوتی ہے، بڑھاپے میں پھر کمزوری آ جاتی ہے۔ جیسے محتاج بچپن میں تھا سہارے کا، کھانے پینے کے اعتبار سے ہو یا پیشاب پاخانے کے اعتبار سے ہو، چلنے پھرنے کے اعتبار سے ہو، اسی طرح سے بڑھاپے میں بھی انسان کمزور ہو جاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے، دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے۔ صحت ہمیشہ باقی نہیں رہتی ہے، شروع میں نہیں ہوتی ہے، بعد میں آتی پھر چلی جاتی ہے۔ دوسری چیز فراغت ہے، آدمی کے پاس فری ٹائم کا ہونا۔ بچپن میں کھیلتا کودتا ہے، پھر پڑھائی شروع ہو جاتی ہے، پڑھتا ہے، بزی ہوتا ہے، ایکسٹرا کلاسز اور کریئر اور نہ جانے کتنی ساری چیزیں، پھر اس کو جاب لگتا ہے، کام کاج میں وہ اپنے آپ کو مصروف کرتا ہے، تجارت میں یا کسی جاب پر جاتا ہے، اپنے اوقات کو لگاتا ہے۔ پھر جوانی کی ایک مدت جب اس کو پہنچ جاتی ہے تو اس وقت میں اس کا نکاح ہوتا ہے، بیوی بچے آتے ہیں زندگی میں۔ ایک کے بعد ایک مرحلہ ایسا آتا چلا جاتا ہے کہ انسان کی ذمہ داریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اس میں جو وقت اس کو ملتا ہے اس کے بارے میں وہ ٹالتا رہتا ہے کہ آج جو کام کرنا ہے میں کل کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن آنے والے اوقات، آنے والے ایام اکثر زیادہ ذمہ داری والے ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہر آنے والا دور اس کو یاد دلاتا ہے کہ دیکھ پہلے تو فری تھا، اب نہیں ہے، اور وہ پچھتاتا ہے کہ فراغت کا زمانہ چلا گیا، کاش کہ وہ وقت واپس آتا، کاش کہ وہ دور واپس آتا۔ لہٰذا ایک انسان ان دونوں معاملات میں پریشان ہے، ناکام ہے، خسارے میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ صحت اور فراغت۔ تو ایک مسلمان کو اس حدیث کے جاننے کے بعد، اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الرقاق میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 6412۔ اس حدیث کے جاننے کے بعد ایک مسلمان کو ہوش میں آنا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا صحیح استعمال کرے، صحت مندی کے دور کو فضولیات میں خرچ نہ کرے، فراغت کے اوقات کو ایسے کاموں میں خرچ نہ کرے جن کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں۔ تو سب سے پہلی چیز جو نقصان سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک مسلمان کو ہوتا ہے، بلکہ ساری دنیا اس کے لیے پریشان ہے، پریشان ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے وقت کو غلط استعمال کر رہے ہیں فضولیات میں۔ کتنے لوگ ہیں جو صبح سے شام تک کم سے کم 4 سے 5 گھنٹے موبائل پر ہوتے ہیں، فیس بک پر ایک کے بعد لوگوں کی ٹائم لائن یا ان کے پوسٹ چیک کرتے رہتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ نہ ان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، نہ واقعی کوئی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، وقت نکلتا چلا جاتا ہے۔ اچانک دیکھتا ہے کہ 1 گھنٹہ ہو گیا، 1 گھنٹے سے میں بیٹھا ہوں،
بستر پر لیٹے لیٹے آنکھ کھولی اور اسی میں سکرول کرتا رہا یہاں تک کہ 1 گھنٹہ نکل گیا. وہی آدمی ہے کہ اگر نماز میں امام صاحب نماز لمبی کر دیں تو پریشان ہو جاتا ہے, یہ کوئی نماز ہے, اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں, ہمارے کام ہوتے ہیں اتنے سارے. لیکن وہی آدمی ہے جو موبائل فون پر اتنا زیادہ وقت اتنا دیتا ہے اس کو, اور ذرا بھی اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں نے کتنا وقت ایسے کام میں لگا دیا جس کا واقعی میری زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہے. کس کی زندگی میں کیا ہو گیا, مجھ کو اس سے کیا لینا دینا. نہ کوئی علمی ترقی, نہ کوئی تجارتی معاملہ میرا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, نہ کوئی اور معاملہ جڑا ہوا ہے, نہ میں اس میں کچھ کر سکتا ہوں. بس ایک تجسس ہوتا ہے, ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے, ایک نئی چیز دیکھنے جاننے کا شوق انسان کے اندر ہوتا ہے, اور یہی شوق زندگی بھر سالوں سال اس کو دیوانہ بنائے رکھتا ہے. موبائل فون کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, سوشل میڈیا سے کٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ جو وقت ہم ضائع کر رہے ہیں, قیامت کے دن یہ اللہ نہ کرے ہمارے لیے حسرت کا سبب نہ بن جائے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کفار کے بارے میں, جہنمیوں کے بارے میں, وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. جہنم میں جہنمی چیخیں گے, چلائیں گے, کیا کہیں گے؟ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. اے ہمارے رب, ہم کو اس جہنم سے نکال دے. اخرجنا نعمل صالحا, ہم نیک عمل کر کے آتے ہیں, ہم نیک عمل کر کے آتے ہیں. غیر الذی کننا نعمل, وہ عمل جو ہم نہیں کرتے تھے, جو اچھے اچھے کام ہم نے کرنے چاہیے تھے ہم نے چھوڑ دیے, ہماری زندگی ختم ہو گئی, اور ان فرائض کے ادا کرنے سے ہم کوتاہی کرتے رہیں. اے اللہ ہم کو دنیا میں موقع دے, ہم واپس سے جا کے وہ عمل کر کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر. کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ ہوش میں آنے والا اگر چاہے تو ہوش میں آ جاتا, نصیحت ماننے والا اگر ارادہ کر لیتا تو نصیحت فائدہ پہنچاتی. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. اتنا ہی نہیں بلکہ تمہارے پاس ڈرانے والے, خبردار کرنے والے, جگانے والے نبی, رسول, دعات, علماء آئے. وجاءکم النذیر, بلکہ بڑھاپا تم کو آیا پھر بھی نہیں جاگا. فذوقوا فما للظالمین من نصیر. تو اب چکھو, ظالموں کا اب کوئی مددگار نہیں ہے. اس آیت میں یہ بات معلوم ہوتی ہے, سورہ فاطر کی آیت نمبر 37 ہے. اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے دن انسان اللہ تعالیٰ سے دوسرا موقع مانگے گا, لیکن اس موقع کے مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ ڈانٹ کے کیا کہے گا؟ تم کو زندگی دی گئی تھی جس میں ایک انسان ہوش میں آنا چاہے, نصیحت لینا چاہے, عبرت لینا چاہے, دوسروں کو مرتا ہوا دیکھ رہا ہے, دوسروں کو بوڑھا ہوتا ہوا, بیمار ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے, قوموں کی بربادی دیکھ رہا ہے, بے دینی کے برے نتائج دیکھ رہا ہے, لیکن پھر بھی جاگتا نہیں ہے, پھر بھی اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا نہیں ہے, پھر بھی اپنی اصلاح نہیں کرتا ہے. کیا چیز تجھ کو جگائے گی؟ تجھ کو موت جگائے گی, تجھ کو موت جگائے گی. جب تیری آنکھیں بند ہوں گی تب واقعی تیری آنکھیں کھلیں گی. قیامت کے دن جب حشر میں اٹھایا جائے گا تب تیری آنکھیں کھلیں گی. لیکن اس وقت میں انسان کا عبرت لینا, اس وقت میں انسان کا جاگنا کیا فائدہ دے گا؟ اس لیے کہ واپس آنے کا موقع ختم ہو چکا ہوگا, اصلاح کا موقع ختم ہو چکا ہوگا, زندگی ختم ہو چکی ہوگی. عجیب بات یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے اس کو زندگی ملے اور وہی انسان وقت کو برباد کر رہا ہے. وقت کیا ہے؟ وقت ہی تو زندگی ہے. یہ جو ہمارا وقت ہے, ایک ایک دن, ایک ایک گھنٹہ کر کے جو ہفتے مہینے نکل رہے ہیں, یہی تو زندگی. اور زندگی کیا چیز ہے؟ زندگی انہی چھوٹے چھوٹے وقت کے ٹکڑوں کا نام ہے جس کو جوڑا جائے تو پوری زندگی بنتی ہے. ہم ان ٹکڑوں کو ضائع کر رہے ہیں کا مطلب اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں. لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ جاگے. ایک آدمی دیکھے وہ کتنا وقت موبائل فون پر, سوشل میڈیا پر, فوٹو ایک نکالا ڈال دیا, پھر دن بھر دیکھ رہا ہے کتنے لائک ہوئے, دن بھر دیکھ رہا ہے کتنے لوگوں نے لائک کیا, کتنوں نے میری پوسٹ فارورڈ کی, کتنوں نے اس کو تھمز اپ کیا, کتنوں نے اس کے اوپر کمنٹس کیے کہ کمنٹ پڑھ کے خوش ہو رہا ہے. آدمی دیکھ رہا ہے کہ کتنے لائک اس پر ہیں,
لوگوں کے لائک کی اس کو فکر ہے، یہ فکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھ کو لائک کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، اللہ بھی مجھے پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ سارے لوگ اگر تجھ کو لائک کریں، فساق، فجار، بد کردار لوگ تجھ کو لائک کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تجھ کو پسند نہیں کرتا ہے، تو ناکام ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لائک کے لیے بھیک مانگ رہا ہے، جو خود دیندار نہیں ہے، جن کو خود اللہ پسند نہیں کرتا ہے، ان کے لائک کے لیے اپنی زندگی خراب کر رہا ہے، اپنے اوقات خراب کر رہا ہے، اپنے رب سے دور ہو رہا ہے۔ کتنا بدقسمت آدمی ہے تو، کتنا فقیر محتاج ہے تو، کہ تجھ کو لوگوں کی تعریف کی بھیک چاہیے، لوگوں کے پسند کرنے کی بھیک تجھ کو چاہیے، مجھے ایک ایک بھیک دیتے رہو، لائک کرتے رہو اس کو، اس لیے میں نے ڈالا ہوں اس کے اوپر۔ کیوں؟ ایک مومن کی چاہت یہ ہونا چاہیے، اللہ مجھ کو لائک کرے، اللہ مجھ کو پسند کرے، اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہو جائے، وہ میری نیکیوں کو قبول کرے، میرے ذکر کو، میری تلاوت کو، میری عبادت کو، میرے دعا کرنے کو، میرے اللہ تعالیٰ سے جڑنے کو پسند کرے۔ تو یہ مسلمان ہوتا ہے۔ یہ مسلمان نہیں ہوتا ہے کہ وہ دن بھر اسی میں لگا رہے اور دن بھر یہی کرتا رہے، پوسٹ کیا اور اس کے بعد میں لوگوں کے لائک کا انتظار کرتا رہے۔ یہ مسلمان ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جن کا اس کے مقصد سے کوئی تعلق نہ ہو۔ یہی معنی ابن رجب رحمہ اللہ نے بیان کی ہے۔ لا یعنی کا کیا مطلب ہے؟ جس سے اس کا کوئی مطلب نہیں، یعنی جس سے جو اس کا مطلوب نہیں ہے، جو اس کا مطلوب نہیں ہے۔ تیرا مقصد کیا ہے زندگی کا؟ ایک زندگی گزر جاتی ہے یہ طے کرنے میں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ جس انسان کے سامنے مقصد نہ ہو، اس انسان کے سامنے راستہ کہاں سے ہوگا؟ مقصد معلوم ہونے، منزل معلوم ہونے کے بعد ہی تو راستے کا معاملہ آتا ہے۔ ہماری منزل طے ہو، ہمارا راستہ متعین ہو، اور اس راستے پر چلتے وقت میں راستے میں جتنی رکاوٹیں آتی ہیں ہم ان میں مشغول نہ ہو جائیں۔ اس راستے پر چلتے وقت میں جو باغات درمیان میں آتے ہیں ہم اس راستے کو چھوڑ کے اس باغ میں نہ چلے جائیں۔ مومن با مقصد انسان ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرا مقصد زندگی کا کیا ہے، وہ ایسی تمام چیزوں سے بچتا ہے جو اس کو اس کے مقصد سے دور کرنے والی ہوں۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، چن کے الگ کیا گیا ہے، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے، انفرادی سطح پر اللہ کی بندگی کا اہتمام اور اجتماعی سطح پر اللہ کے پیغام کے پہنچانے کا اہتمام۔ کیا اس مقصد کو ہم پورا کر رہے ہیں؟ نہیں، ہمارے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے۔ صلاحیت کے پیدا کرنے کے لیے تو کیا کر رہا ہے؟ تجھ کو جاب کرنا ہے، اس کی صلاحیت کے لیے کورسز کر رہا ہے۔ تجھ کو تاجر بننا ہے، کئی لوگوں کے در در بھٹک کے ان سے انپٹس لے رہا ہے کہ میں کیسے تجارت کروں، مشین کتنے میں ملتی ہے، کہاں سستے میں ملتی ہے، چائنا سے مال کیسے منگا سکتے ہیں، فلاں چیز کیسے ہو سکتا ہے۔ ڈاکیومنٹیشن سے لے کے وکیل کے پاس اور تاجروں کے پاس نہ جانے کتنا وقت گزار رہا ہے۔ ایک چیز کرنے کے لیے اس کے لیے جتنی ضروریات ہیں، صلاحیتیں چاہیے، کتنا کر رہا ہے اس کے لیے۔ لیکن اللہ کا بندہ بننے کے لیے تو نے کیا کیا؟ اللہ کے دین کی دعوت کے لیے تو نے کیا کیا؟ اس کے لیے ایلیجبلٹی، اس کے لیے استعداد، اس کے لیے صلاحیت کے لیے تو نے کیا کیا؟ ہم اپنی زندگی پر غور کریں۔ ہم اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں۔ دن بھر میں کتنا وقت ملتا ہے؟ فقیر ہو، امیر ہو، دیندار ہو، بے دین ہو، اپاہج ہو، صحت مند ہو، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے دیتا ہے۔ اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا ہے، سب کو اللہ دیتا ہے۔ استعمال کیسا کرتے ہیں لوگ؟ آدمی شکایت کرتا وقت نہیں میرے پاس۔ کیسے وقت نہیں تیرے پاس؟ وقت تو اللہ نے سب کو برابر دیا ہے، تیری پرائرٹیز الگ ہیں، تیری ترجیحات الگ ہیں۔ تو نے فضولیات کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنا لیا، لہٰذا تیرے پاس ضروری کاموں کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو دیکھ، تیرے پاس وقت ضروری کاموں کے لیے اگر نہیں ہے تو کیا تو نے اپنی زندگی کو غیر ضروری چیزوں سے بھرا ہے کہ نہیں بھرا ہے؟ تو کچرا اپنی زندگی سے نکال، تیری زندگی میں اپنی ضرورت کی چیزوں کے لیے وقت جگہ پیدا ہو جائے گی۔ آدمی کہتا ہے گھر میں روم میں جگہ ہی نہیں ہے،
تو تیرے گھر سے کچرا نکال پہلے، خواہ کے ڈبے ڈبے رکھے ہوئے اس کو نکال اپنے گھر میں سے، خراب چیزیں جو کام کی نہیں ہے بس یوں ہی رکھی ہوئی نکال اس کو، پھر تیرے گھر میں صحیح چیزیں ان کے لیے جگہ بنے گی۔ ہماری زندگی کو ایسی چیزوں نے بھر رکھا ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارے اوقات کو ایسی چیزوں نے بھر رکھا ہے جن سے ہماری زندگی کا مقصد کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم شکایت کر رہے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ لہٰذا آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ اس کے اوقات، اس کی صلاحیتیں کتنی اس کے خیر کے کاموں میں مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، اور کتنی ہیں جو بے مقصد چیزوں کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ دنیا کا سب سے فقیر آدمی، سب سے محتاج آدمی وہ ہے جس کے پاس ایک اچھا مقصد نہ ہو، اور سب سے لاچار آدمی وہ ہے جو اس مقصد کے لیے کچھ نہ کرے۔ سب سے فقیر آدمی کون ہے؟ جس کے پاس جینے کے لیے کوئی مقصد نہ ہو، اور سب سے لاچار آدمی، عاجز آدمی وہ ہے جو مقصد تو رکھتا ہے لیکن اس کے لیے کوشش نہیں کرتا ہے۔ کر سکتا تھا۔ تو پہلا مسئلہ جو سوشل میڈیا کی وجہ سے نوجوانوں میں خاص طور سے پیدا ہوا ہے وہ یہ کہ ان کی خاص اوقات فضولیات میں جا رہے ہیں، پڑھائی چھوڑ کے اس میں لگا ہوا ہے، پب جی کھیل رہا ہے، کوئی واٹس ایپ پہ ہے، کوئی یوٹیوب پہ ہے، خواہ کیا کھایا، کیا پیا، کیا پہنا، کہاں گیا تھا، کیا کرے گا اس کو جان کر۔ تو اس کو انبیاء کے بارے میں معلوم نہیں، صحابہ کے بارے میں معلوم نہیں، بہت دور کیوں جائے، ماں باپ کے بارے میں معلوم نہیں ہے، گھر والوں کے لیے، اولاد کے بارے میں نہیں معلوم ہے، بیوی بچوں کے بارے میں نہیں معلوم ہے، ساری دنیا کا جان کے کرے گا کیا؟ اللہ اس کے بارے میں تجھ سے پوچھنے والا ہے؟ نہیں، جس کے بارے میں اللہ پوچھنے والا ہے اس کے بارے میں تو نے کیا کیا، اس کی فکر کتنی تیری زندگی میں، اس کو سوچنا چاہیے، جاننا چاہیے، اس پہ جتنا بولے کم ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے بہت جامع حدیث ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے، اچھا اسلام اس کا ہے جو ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کے مطلوب سے، مقصود سے جڑی ہوئی نہ ہو، یا تو خود مقصد ہو یا تو مقصد تک پہنچانے والی چیز ہو، اگر نہیں کیوں کر رہا ہے اس کو؟ کہیں نہ کہیں تیرے مقصد کو مددگار وہ چیز ہونی چاہیے۔ اس حدیث کو امام ترمذی، ابن ماجہ، امام احمد اور طبرانی اور بہت سارے محدثین نے بھی، دوسروں نے بھی اس کو روایت کیا، اور یہ صحیح الجامع صغیر میں حدیث نمبر 5911 ہے، حدیث صحیح ہے۔ نمبر 2، سوشل میڈیا کا دوسرا پرابلم کیا ہے، اس کی وجہ سے ہماری زندگی پر برے اثرات کیا پڑ رہے ہیں؟ دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری عبادات آج سلامت نہیں ہے، عبادات تو دور کی بات، مساجد سلامت نہیں ہے۔ نماز چل رہی ہے، اچانک یہاں سے آواز آتی ہے، گانا لگتا ہے، وہاں سے میوزک بج رہی ہے۔ آپ سوچئے مسجد میں 50 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور ویسے بھی تو ہم لوگ اتنے بزی رہتے ہیں کہ دوڑتے ہوئے تو مسجد میں آتے ہیں، تو اتنا وقت نہیں ملا کہ موبائل کو سائلنٹ کر لیں۔ اب کال پہ کال آ رہے، کسٹمر بیٹھا ہوا ہے یا کوئی دوست فون کر رہا ہے، اب اس نے ٹون بھی ایسا رکھا ہے سب سے یونیک ہونا چاہیے، اس میں میوزک ہے، حرام ہے، یہ گانا لگا کے رکھا ہے اس کے اندر، کوئی سیاسی گانا ہے، کسی کا قوالی ہے، کسی کا کچھ ہے، اور مسجد کے اندر عصر کی نماز ہے، اس کے اندر وہ بج رہی ہے۔ اچھا، اتنا تقوی والا ہے کہ بند نماز میں حرکت نہیں کرنا، اس کو معلوم ہے نماز میں حرکت نہیں کرتے ہیں، تو بجنے دو، نماز خراب ہو جائے گی میری، تو سب کی خراب کر رہا ہے، وہ نہیں جان رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ بند کرتا، پہلے نماز میں بھی اگر آتا ہے تبھی بھی نماز میں بند کر دیتا، اس کو چاہیے تھا۔ تو اب اچھا، بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اتحیات میں وہ آ جاتا ہے کال، اب جینز پینٹ اتنی ٹائٹ ہے کہ ہاتھ کیا جا مجال ہے جائے وہاں پہ، اور مسجد میں پوری میوزک بج رہی ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کا بٹن بھی نہیں، اس کے مل رہا بھی نہیں، اسی بٹن والے کم سے کم دبا سکتا تھا، اب یہ تو اسکرین ٹچ ہے، وہ بھی نہیں ہو رہا ہے، اور گھبرا رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، لوگوں سے گھبرا رہا ہے کہ نماز کے بعد سب گھور کے دیکھنے والے ہیں، یہ سوچ کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے کتنا خوش ہوگا کہ تو کیسا ہے، تو کیا کر رہا ہے، تو نمازیں ہماری خراب، عبادات، مسجد کا ماحول خراب۔ مسجدوں میں آپ دیکھیے، جلدی آدمی جا رہا ہے، جلدی پہنچ گیا، کیا کرے گا؟ پہلے آدمی مسجد میں جلدی پہنچ جاتا تھا، 2 رکعت نماز پڑھ لی تحیۃ المسجد، پھر چلو مصحف لیا، تلاوت کرتے بیٹھیں گے، نہیں، اب یہ کیا ہے؟
یہ نئے دور کا مسلمان ہے، یہ نئی جنریشن ہے. وہ کیا کرے گا؟ مسجد کی پیچھے کی دیوار کو جا کے ٹیک لگا کے بیٹھے گا، پاؤں پھیلا کے، کیونکہ ٹائٹ پینٹ پہنا ہوا ہے تو سکیڑنا مشکل ہوتا ہے. پھر کیا کرے گا؟ جیب سے ساتھی، سکھ دکھ کا ساتھی موبائل باہر نکالا، اور پھر اس میں جو سارے میسیجز، فیس بک بھی دیکھے گا. پھر وہاں پہ بے حیائی کی تصویریں بھی آئیں گی، سب آئیں گی. کون دیکھ رہے ہیں؟ دیوار سے تو بیٹھا ہوں، میرے پیچھے تو کوئی بھی نہیں، میرے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. واٹس ایپ چیک کرے گا، فیس بک چیک کرے گا، ہیڈ فون لگا کے بعض اوقات یوٹیوب بھی دیکھ لے گا. گناہ سے گناہ کی ہمت پیدا ہوتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو مسجدوں میں، بلکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دینی دروس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم لوگ واٹس ایپ اور فیس بک اور یہ وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ چلو ایک کام میں دو کام ہو جائیں گے ہمارے، ایک کام میں دو کام ہو جائیں گے. یہ قدر ہے تیری نگاہ میں؟ اللہ کی بات کی، رسول کی بات کی، یہ قدر ہے تیری نگاہ میں؟ تو ذلیل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اور دنیا میں اگر نہیں ہوا تو اللہ کے پاس تو ذلیل ہوگا. اللہ اور اس کے رسول کی بات کی. صحابہ کیسے بیٹھتے تھے؟ صحابی کہتے ہیں میں مدینہ میں گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایسے گویا کہ ان کے سروں پر چڑیا بیٹھی ہوئی ہو. ادب اور تعظیم کس کی بات ہے یہ؟ بادشاہ جوتیوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے بڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اللہ رب العالمین کا کیا مقام ہے، کائنات کا رب ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. اور پیچھے بیٹھا تو فاحشہ لڑکیوں کے میسیجز چیک کر رہا ہے، جن سے کالج کی اور تیری کمپنی کی لڑکیاں تجھ کو میسیجز کر رہی، پکنک کے فوٹو بھیج رہی، اس کو چیک کر رہا ہے. تو شرم نہیں آتی؟ مسجد میں بیٹھ کے کرتا ہے، غیرت نہیں ذرا بھی. اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ حال ہے. یہ ڈانٹنا اس لیے پڑتا ہے کہ آج یہ عام، بعض اوقات برائیاں نارمل بنتی چلی جاتی ہیں. احساس ختم ہونا برائی کا، یہ برائی سے بھی برا ہے. آج یہ چل رہا ہے. سلام جیسی پھر اب پہلی جیب میں آ گیا، کسی کا میسج تو نہیں آیا. اذکار، دعائیں جو بھی حدیث میں آئی ہیں، ان کا اہتمام کہاں گیا؟ تسبیحات کا انگلیاں تیری کہاں چلنا چاہیے؟ حدیث میں آیا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد آدمی ذکر کرے، یا تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یا کم سے کم 10 مرتبہ تو پڑھے. یہ بھی حدیث میں ابن حبان کی روایت میں ہے. 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر. لیکن انگلیاں کہاں چل رہی ہے؟ موبائل فون پہ. اور اس کے اندر میسیجز فوراً. تو کون ہے؟ بادشاہ ہے؟ اگر نہیں جائے گا کوئی مر جائے گا، طوفان آ جائے گا کہیں، کیا اتنا ارجنٹ؟ سلام پھیرتے ہی شروع، مسجد میں ہی شروع. ہماری عبادات خراب ہو رہی ہے. ذکر و اذکار، تلاوت، ہماری آدمی تلاوت کر سکتا ہے لیکن آج موبائل فون لے کے بیٹھا ہوا ہے. بہانے کو بولتا ہے نہیں میں موبائل پہ پڑھتا ہوں، لیکن دھوکہ ہے. یہ تھوڑا سا پڑھا، کچھ میسج نوٹیفیکیشن آ گئی، اس کو تلاوت والا معاملہ چلا گیا. اس ایپ سے پھلانگ کے دوسرے ایپ میں چلا جاتا ہے، قرآن والی ایپ سے دوسری ایپ میں چلا گیا، واٹس ایپ پہ چلا گیا. اب ایک کے بعد ایک سوال جواب، سوال جواب. کہاں کی تلاوت؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم لوگ؟ ہماری عبادات خراب ہو رہی ہیں، ذکر خراب، تلاوت خراب. ہیں اللہ کے نیک بندے بھی ہیں جو ایسے ایپس استعمال کرتے ہیں جن سے واقعی صبح شام کے اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں. راستے میں جہاں بھی کہیں ان کو وقت ملتا ہے، نکالا فوراً پڑھنا شروع کر دیا. ایسے بھی لوگ ہیں. موبائل فی نفسی برا نہیں ہے، لیکن ہمارا دل برا ہے. ہمارا دل برا ہے کہ ہم اس کو استعمال صحیح نہیں کرتے. ہم موبائل کو دوش نہیں دے سکتے، کیا کرنا موبائل دیکھو نا. آپ اس کو دوش، آپ کا ہے وہ، آپ کی سیٹنگز، آپ کا اس کا استعمال، آپ کیسا اس کو استعمال کر رہے ہیں. کتنے لوگوں کا حال آج یہ ہے. بس جوان تو جوان، بوڑھے لوگوں کا حال یہ ہے. اللہ سمجھتا فرمائے. کبھی نہیں ملا ایسی چیز مل گئی، صبح سے شام تک اسی میں لگے ہوئے، چاچا جان، دادا جان، نانا جان، وہی چل رہا ہے. بعض اوقات نوجوانوں سے زیادہ بزی وہ دکھائی دیتے ہیں. اللہ سمجھتا فرمائے. بڑھاپے کی عمر ہے، آج ہے کل جائے گا. اپنے وقت کا صحیح استعمال کر، توبہ کر، اللہ سے استغفار کر، قرآن کی تلاوت کر. نہیں دکھائی دیتا، سن تلاوت آن، سن اس کو. ایسے اپلیکیشن سے قرأت سن سکتا اچھے سے اچھے قاریوں کے. پہلے نہیں ہوتا تھا. آج آدمی اپنے ساتھ لے کے گھوم سکتا ہے، پہلے تو ٹیپ ریکارڈر لے کے گھومنا پڑتا تھا.
CD प्लेयर घूमना पड़ता था लेकर, आज कुछ भी नहीं है, MP3 आदमी सुन सकता है, क्यों नहीं? उलमा के बयान सुन, वक्त को सही इस्तेमाल कर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत आयशा की रिवायत है, फरमाती सअलतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल इल्तिफात फी सलाह, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज में यहाँ वहाँ ध्यान देने के बारे में पूछा। इसका क्या? इल्तिफात करना, यहाँ वहाँ ध्यान देना। फ़क़ाल हुवा इख्तिलासुन यख्तलिसुहु शैतान मिन सलातिल अब्द, आपने फरमाया ये इख्तिलास है, ये शैतान किसी की नमाज में से कुछ उचक ले जाता है। ये वो चोरी है जो शैतान, या ये वो डाका है जो शैतान किसी की नमाज में से एक हिस्सा उठा के ले जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर बाजार में आप हैं, कोई फेरी वाला है बाजार में और गाड़ी पे फल रखे हुए हैं, कोई आदमी आया 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 और आपकी गाड़ी से फल लेके भागा, आपकी नजरों के सामने उठा के लेके भागा और वो आपके हाथ में नहीं आया, इतना तेज निकल गया कि चला गया हो। इसको इख्तिलास कहते हैं कि आपकी चीज जो है उठा के भागे कोई। तो तुम्हारी नमाज में से शैतान किसी की नमाज में से उचक ले जाता है, ये वो चीज है। क्या? इंसान का नमाज में यहां वहां ध्यान देना। हमारी नमाजों में ध्यान हमारा उमूमन हमारी नोटिफिकेशन पे होता है। साइलेंट भी किया तो कैसा? वाइब्रेट पे। क्यों? नमाज में उठाएगा, वाइब्रेट क्यों होना चाहिए? तो उसको बता, सच्ची बात बता कि वाइब्रेट क्यों होना चाहिए वो। इसलिए कि नमाज ही में मालूम पड़े कि कोई मोबाइल फोन पे कोई कॉल आया है, कोई मैसेज आया है, तो उसको इत्मीनान रहे कि आया कुछ तो अब उसका ध्यान नमाज में रहेगा, उसका ध्यान उसी पे रहेगा कि किसका आया, दोस्त का आया, सहेली का आया, घर का आया, किसका आया, क्या होगा उसके अंदर, उस मैसेज में क्या होगा। तजस्सुस, जुस्तजू, चाहत, ड्रग एडिक्ट की तरह हम लोग हो गए हैं। एक ड्रग एडिक्ट को जैसे अंदर से एक तलब होती है, आज ऐसी तलब मोबाइल फोन के ऊपर लोगों की हो गई है। जैसी नमाज हुई, पूरी नमाज में ध्यान उधर, कहां का अल्लाह की तरफ ध्यान रहेगा उसका। तो ये जो हाल मुसलमानों का हुआ है, इनकी नमाज का हिस्सा निकल जा रहा, उनकी तिलावत का हिस्सा निकल जा रहा, उनके अज़कार छूट जा रहे हैं और कितनी सारी चीजें दीनी मजालिस छूट जा रही है। क्यों? इसलिए कि मोबाइल फोन के, आपने किसी को देखा ऐसा कि कोई आदमी एक गुलाम खरीद के लाए फिर उसका गुलाम बन जाए? एक आदमी गुलाम खरीद के लाया मार्केट से कि ये मेरा गुलाम है, मेरे हुक्म पे चलना चाहिए, ठीक है, आया, आने के बाद वो गुलाम इसका मालिक बन गया। यही फोन, मोबाइल फोन का हाल है कि हम बाजार से अपनी पसंद से खरीद के ला रहे हैं उसको, लेकिन खरीद के लाने के बाद में हमारा सारा वक्त उस पे जा रहा है। वो हमको हुक्म देता है, हम वो करते हैं। हम इतने पाबंद उसके हो गए हैं, गोया कि हमारा किबला बन गया है वो, हर वक्त चेहरा उसकी तरफ, हर वक्त उसकी तरफ ध्यान। मोमिन का दिल, इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्द हनीफन, मैंने अपना चेहरा उस जात की तरफ फेर दिया जिसने आसमान और जमीन को आदम से वजूद बख्शा। आसमान और जमीन नहीं थे, उसने पैदा की। इतना बड़ा रब है मेरा। मेरा दिल, मेरा चेहरा, मेरा वजूद उसकी तरफ हमेशा मुतवज्जे रहता है कि वो राजी है कि नाराज है, मैं कैसे खुश करूं उसको, उसका क्या हुक्म है, इस वक्त उसका मुतालबा मुझसे क्या है। दिल आदमी का अल्लाह की तरफ होना चाहिए। हमारा दिल कहाँ है? हमारा दिल मोबाइल फोन की तरफ है। हमने क्या बनाया? उसको अपना मालिक नहीं बनाया। चाहे हम बड़ी बड़ी बातें कितनी करें, हमने उसको मालिक बनाया अपना। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। तो ये दूसरा मसला है जो मोबाइल फोन की वजह से पैदा हुआ है। तो तिलावत, जिक्र, इबादत, नमाज, बहुत सारी चीजें खराब हो गई उसकी वजह से। बल्कि आप देखिए, रात में देर देर तक आदमी बैठा हुआ स्क्रॉल करता बैठा है। कितने बजे? 2, 2:30, 3, कोई तो रात भर। अच्छा, फजर के करीब करीब क्या होता है? फिर नींद आना शुरू होती है, नींद आना शुरू होती है। उसके बाद मोबाइल फोन रखा और सो गया। अब क्या हो गया? फजर की नमाज चली गई। ये भी तो नमाज ज़ाया हो रही है, ऐसे भी तो ज़ाया हो रही है। सिर्फ नमाज ही में इसकी मुसीबत नहीं है, नमाजें सिरे से ज़ाया हो रही है उसकी वजह से, क्योंकि रात देर मोबाइल फ़ोन पर रहता है, वीडियोस देखता है, फेसबुक चेक करता है, व्हाट्सएप चेक करता है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट बना बना के डालता है। काला है लेकिन गोरा बनाता अपने आप को। क्या है? झूठी जिंदगी। इसी में वक्त जा रहा है उसका, इसी में वक्त जा रहा है।
اور پھر اس کے بعد رات دیر تک اس پہ وقت گزارنے کے بعد میں پھر کیا ہے، صبح فجر کے وقت اس کو نیند آتی ہے، فجر کی نماز غائب. پھر کیا اس کا فائدہ، کیا اس کا انعام کیا ملتا ہے؟ شیطان آ کے اس کے کان میں پیشاب کر کے جاتا ہے. اس لائق ہے تو اس لائق ہے. تیرے کان میں ہیڈ فون تھے، سنتا رہا، بہت کچھ سنا، گانے وانے سب، فلمیں سب. اب اس کے بعد میں اب سو جا، اب شیطان آ کے تیرے کان میں پیشاب کرے گا. کیا ہماری حیثیت ہے؟ شیطان ذلیل کرتا ہے ایک مسلمان کو، اس طرح سے ذلیل کرتا ہے اس کو. کیا ہم اس لیے پیدا ہوئے کہ شیطان اس طرح سے ہم کو ذلیل کرے اور پھر ہم کہیں شیطان مردود اور اعوذ باللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ؟ ایسا کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شیطان کے دشمن ہیں. دوست تو بنا کے رکھا ہے، اتنا قریب اس کو موقع دیا ہے کہ پیشاب کرے ہمارے کان میں ہو. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ دوسری چیز ہے. نمبر 3، نفع بخش علم سے محرومی. نفع بخش علم سے محرومی. آج آپ دیکھیے موبائل فون پر کوئی پوسٹ ہم سے چھوٹ جائے تو ایسا کچھ کھویا سا لگتا ہے. مثلا ہمارا ٹھیک ہے، ہم نے آواز والی نوٹیفیکیشن نہیں رکھی، نہ چوزا نہ گھنٹی نہ کچھ، ٹھیک ہے ہم نے کچھ نہیں رکھا، لیکن واٹس ایپ پہ دکھائی دے رہا ہے کہ ایک میسج ہے جو آپ نے ریڈ سرکل ہے اس میں 1 لکھا ہوا ہے. کیا مجال ہے کہ وہ ویسے ہی پڑا رہے اور ہم اس کو چیک نہ کریں. اندر سے وہاں سے ایک آواز آتی ہے، وہ اپنی طرف کھینچتا ہے، آؤ دیکھو ایک میسج آپ کے لیے آیا ہوا ہے. آدمی اس کو برابر چیک کرتا ہے. کتنی دیر ہوئی، وہ 5 منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ ایک میسج آئے اور چیک نہ کرے. 1400 سال پہلے اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن بھیجا ہے. 1400 سال پہلے، اور یہ پیغام موجود ہے تیرے گھر میں، اور یہ اللہ کا میسج ہے. ھذا بیان للناس، اللہ کی طرف سے وضاحت ہے. یہ بلاغ اللہ نے کہا اس کو، یہ پیغام ہے اللہ کا. لیکن یہ پیغام کتنی بار چیک کیا تو؟ کتنی بار قرآن پڑھا تو؟ دن میں کتنی بار پڑھتا ہے؟ کتنی بار قرآن پڑھتا ہے اور کتنی بار تو میسیجز چیک کرتا ہے؟ بیلنس کر. ہاں قرآن کے بارے میں کوئی کچھ بول دے تو تیری ایمان کی رگ پھڑک جاتی ہے. کوئی اگر بولے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، روزانہ پابندی لگاؤ مسلمانوں کے اوپر، مسلمان روزانہ قرآن نہیں پڑھیں، پابندی لگاؤ ان کے اوپر، ہفتے میں 1 بار پڑھنا چاہیے، بس کوئی پڑھے گا نہیں ہفتے میں، پابندی لگاؤ. اگر کوئی ایسا بول دے غیر مسلم، اس کے خلاف مورچہ نکالنے کے لیے تیار ہو جائے گا. ایسا کیسا بولا اس نے؟ تو کتنی بار پڑھتا ہے؟ تو کسی نے منع نہیں کیا، پھر پڑھتا کتنا ہے تو خود بھی تو اسی میں ہے. تو کہاں پڑھتا ہے؟ تو قرآن چھوڑ کے وہ علوم حاصل کر رہا ہے، وہ چیز پڑھ رہا ہے جو تیرے کچھ فائدے کی نہیں، لیکن جو واقعی تیرے لیے ہدایت والا علم ہے اس سے تو کتنا دور ہے. کتنی بار پڑھا تو قرآن؟ سورۃ الفاتحہ کے معنی معلوم نہیں، سورۃ الاخلاص نہیں، انا اعطیناک الکوثر نہیں. کیا یاد ہے تجھ کو؟ کیا معلوم ہے تجھ کو؟ سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، تجھ کو پڑھنا بھی نہیں آتا، تجوید بھی نہیں سیکھا تو. مولوی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے روزانہ، پھر ٹائم نہیں اپنے پاس. عشاء کے بعد ہوتا ہے، مولوی صاحب بولتے بھائی کسی کو قرآن سیکھنا ہو تو آؤ میرے پاس، اپنی نمازوں کو صحیح کر لو بھائی، قرآن صحیح کر لو اپنا، ضروری ہے قرآن صحیح پڑھنا، غلط پڑھتے نماز خراب ہوگی اس سے تمہاری. دعائیں بہت ساری ہیں، اتحیات سیکھنا چاہیے، جنازے کی نماز کی دعا نہیں آتی لوگوں کو، آؤ بیٹھو سیکھو. مجھے ٹائم نہیں اپنے پاس. تو کیا تو پریزیڈنٹ ہے ملک کا؟ کیا ہے؟ پرائم منسٹر ہے؟ تو کون ہے؟ کون تو کمپنی کا مالک ہے؟ تیرا وقت کہاں جا رہے ہیں؟ وہی مسجد سے نکل کے باہر 15 منٹ تک میسج چیک کرتا رہا، لیکن وہی 15 منٹ مولانا کے ساتھ بیٹھ کر، عالم صاحب کے ساتھ، شیخ کے ساتھ بیٹھ کر وہ آدمی قرآن اور دین کا علم حاصل نہیں کر سکتا ہے. کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ کس کو دھوکہ؟ تیرے دل کا حال، تیری زندگی کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ نہیں جانتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ کہاں جا رہے ہیں ہمارے اوقات؟ کہاں جا رہے ہیں ہمارے اوقات؟ ہم ادھر ادھر کی باتیں، کوئی میسج بھیج دیا، فضول میسج، حضرت علی فرماتے ہیں ایسا ایسا ایسا، اور بہت زبردست بات ہے، فارورڈ. بلکہ کتنے میسیجز ویڈیو والے آتے ہیں، تھوڑا سا شروع کا سنتا، سمجھتا بھی نہیں اس کو کیا ہے،
لیکن کسی کا کام ہو جائے گا، فارورڈ کرتا آگے. وہ رہتا کس کا؟ وہ کبھی شیعہ کا ہوگا، قادیانی کا ہوگا، منکر حدیث کا ہوگا، یا کسی اور کا ہوگا، لیکن معلوم نہیں کیا ہے. تو ایک آدمی علم حاصل کرنے کے لیے واٹس ایپ یونیورسٹی سے فارغ ہو رہا ہے، بولے اپنا علم یہی ہے، صبح شام میسیجز آتے رہتے، دیکھتے رہتا میں. ٹھیک ہے، اگر کسی کو معتبر ذریعے سے میسیجز آ رہے ہیں اور وہ اس کو پڑھ رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ طریقہ نہیں علم حاصل کرنے کا. علم حاصل کرنے کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ رینڈملی چیزیں جانیں، بے ترتیب چیزیں جانیں. کبھی نکاح کا مسئلہ آ رہا ہے، کبھی جائیداد کا آ رہا ہے، کبھی توحید کا آ رہا ہے، کبھی کچھ. علم ایسے حاصل نہیں کیا جاتا. بچوں کو آپ کہو گے ایک کام کرو، اسکول مت جاؤ، واٹس ایپ پہ جو آتے رہتا پڑھتے رہو، کرو گے آپ اس کو؟ سبسکرائب کر لو فلاں چینل کو اور جو چاہے پڑھو، اس پہ سنو، اس کے اوپر نہیں کرتے آپ. اب ایسا کیسا اسکول جانا چاہیے نا بچے، ترتیب وار علم حاصل کرنا چاہیے. بچے کے لیے تو سمجھ میں آ رہا، اور باپ کے لیے قانون نہیں، وہ دنیا کے لیے قانون ہے، دین کے لیے نہیں ہے. اہل علم کے پاس بیٹھے، ان کی مجالس میں بیٹھے، عقیدے کے بارے میں، عبادات کے بارے میں، فقہ کا علم، وضو ہے، ہاں استنجا ہے، نماز ہے، تیمم ہے، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں. روزوں، رمضان آ رہا ہے تو روزوں کے بارے میں معلوم کر لے. زکوٰۃ سال بھر کے اعتبار سے زکوٰۃ کا علم حاصل کر لے، صاحب نصاب اگر ہے تو. حج کو جا رہا ہے یا عمرے کو جانے والا، اس سے پہلے دین کا علم حاصل کر لے. کٹا پھٹا کاپی پیسٹ علم حاصل کر لیتا اور اعمال کر لیتا ہے، بعد میں معلوم پڑتا ہے کہ غلطی تھی اس کے اندر. اتنی جلدی کیا ہے تجھ کو؟ شارٹ کٹ علم کے ہم لوگ ماہر ہو گئے، کیونکہ ہمارا اب زیادہ وقت دینے کا مزاج نہیں رہا. مسئلہ کیا ہے؟ لوگ کیا کہتے ہیں، ایک کام کیجئے، ابھی اتنا بڑا بیان ہم کو سننے نہیں ہوتا، ایک کام کرو، ہم کو 5 منٹ کی کلپ دو. 5 منٹ کی کلپ زیادہ کون سنے گا بھائی؟ چھوٹے چھوٹے اچھے لگتے ہیں. ہماری یہ اوقات ہو گئی ہے کہ ہم دین کی باتیں بھی چھوٹی کلپ. آپس میں جب بیٹھتے، پان کھا کے، لنگی پہن کے، بنین پہن کے، جب چوک میں بیٹھتے، ایسا بولتے چھوٹی کلپ بس. نہیں کرتے. وہاں پہ کیا کرتے؟ جو 10 بجے سے بیٹھے گا تو رات کو 2 بجے تک بیٹھے گا، فضول بکواس سنتا رہے گا لوگوں کی. لیکن اس میں کیا ہے؟ منورنجن ہے اس کے اندر انٹرٹینمنٹ ہے. لیکن دینی مجالس میں اگر تھوڑی سی بات لمبی ہو جائے، اور جمعہ کا خطبہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے، کیا مولانا یہ کیا ہے؟ آج تو اتنا لمبا خطبہ دیتے، 5 منٹ زیادہ ہو گئے مولوی صاحب کے. اس کا بی پی بڑھ جاتا ہے ایک دم، کیونکہ یہ مالک سمجھتا ہے اپنا اس کو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا ٹائم برباد مت کرو. اور ایک عالم صاحب کے پاس جب خود آئے گا، مولانا صاحب کیا کروں، میرا بیٹا ہے نا موبائل فون کی وجہ سے برباد ہو رہا ہے، یوں ہو رہا، تو ہو رہا، پوری داستان سنائے گا. عالم کہتا ہے ایک کام کرو، پوری تفصیل سے بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہارا. وہ عالم اگر آپ سے کہے کلپ بھیجو بس، زیادہ لمبا نہیں، تمہارے لیے وقت نہیں میرے پاس، تمہارا کیا مسئلہ ہے، تم ہو کون؟ ہمارے کو قرآن و سنت پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، تمہاری فضول باتیں کون سنے گا؟ کلپ ایک 5 منٹ کی کلپ میں بولو جو بھی بولنا ہے تم کو. کتنا خراب لگتا. ایسا بولے مولانا صاحب، ہمارے مسائل آپ نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ پھر دین کی بات وہ بیان کر رہا، تو نہیں سنے گا تو کون؟ تو محتاج ہے اس کا. آج ہمارا وقت دینی مجالس سے کٹتا جا رہا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ریکارڈ تو ہو رہا نا، ہاں ٹھیک ہے، بعد میں یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوگا نا، دیکھ لوں گا. نہیں دیکھتا. مجلس میں اس لیے نہیں آتا دینی مجالس میں کہ یوٹیوب پہ دیکھ لے گا، لیکن یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو کے سال ہو گئے ہیں، کبھی اس کو توفیق نہیں ہوئی کہ جا کے اس کو سنیں. شیطان کیسا دھوکہ دیتا ہے. یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا. وہ وعدے کرتا ہے، امیدیں دلاتا ہے، تمنائیں پیدا کرتا ہے. شیطان کا وعدہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے. ارے ہے نا ٹائم تیرے پاس، بعد میں دیکھے نا، تو ابھی مت بیٹھ. بعد میں آرام سے بستر پہ دیکھ کے لے کے موبائل دیکھنے کا. یہاں بیٹھنا پڑتا. مولوی صاحب پیٹ کو ٹیک لگانے بھی نہیں دیتے، پیٹ کو ٹیک لگانے نہیں دیتے. ادب سے بیٹھو، یہ کرو. بستر پہ لیٹ کے آرام سے سن سکتے نا، گھر پہ جا کے آرام سے اپنے ٹائم میں دیکھیں گے. ابھی لائیو دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اپلوڈ تو ہوگا ہی نہیں. ویسے ہی اپلوڈ ہونے میں اس کا دماغ ڈاؤن لوڈ ہو گیا ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دھوکہ دے. 2 سال گزر گئے، آپ بتائیے کتنے لوگ ہیں. دینی مجالس نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں. اس سے پہلے ہوتا تھا
لیکن آتا نہیں تھا. لیکن 2 سال میں کیا کہنے لگا, کاش کہ درود شروع ہو جائے. پھر کچھ شروع ہوگا تو آتا نہیں ہے. ہم شروع کرنے کے بہت شوقین ہوتے ہیں لیکن آنے کی شوقین نہیں ہوتے ہیں. یہ ہمارا پرابلم ہے. تو سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم نفع بخش علم سے محروم ہو رہے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, من اراد العلم فلیطور القرآن, جو آدمی علم کا ارادہ کرتا ہے, جس کو علم چاہیے, فلیطور القرآن, وہ قرآن کا گہرائی سے مطالعہ کرے. کیوں؟ فإن فیہ علم الاولین والآخرین, اس لیے کہ قرآن میں اولین اور آخرین کا علم ہے. تم سے پہلے جتنے گزرے, تمہارے بعد جتنے گزرنے والے ہیں, آنے والے ہیں, ساروں کا علم ملایا جائے وہ قرآن میں تم کو ملے گا, صراحت سے, اشاروں میں. سارا علم اس میں ہے. قرآن کا علم ہونا چاہیے. سب سے عظیم الشان علم قرآن کا ہے, اور ہم قرآن نہیں پڑھ رہے. اس کی تفسیر نہیں, اس کی گہرائی نہیں, ہم دور ہوتے جا رہے قرآن سے. لیکن ہم دنیا بھر کی چیزیں, خرافات, میسیجز پورے پڑھتا, لیکن قرآن ذرا سا پڑھے تو سر دکھتا, آنکھ ایسا چکر چکر آتا, پھر بہانے بناتا ہے. میسیجز پڑھنے کو نہیں ہوتا کبھی ایسا. تو قرآن کا علم حاصل کرے. امام الطبرانی نے اس کو الکبیر میں روایت کیا ہے. حسن ابن عیسیٰ کہتے ہیں سمعت عبداللہ ابن المبارک, میں نے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے سنا, وقد قیل له یا ابا عبد الرحمن تکثر القعود فی البیت وحدک. کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا, ان سے کہا گیا کہ اے ابو عبد الرحمن, عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث گزرے ہیں, تو کہا کہ اے ابو عبد الرحمن, آپ اپنے گھر میں ہی بیٹھے رہتے, بہت بیٹھتے گھر میں آپ. قال لیس انا وحدی, میں اکیلا نہیں ہوتا ہوں, انا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ بینہم, یعنی النظر فی الکتب, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ ہوتا ہوں. یعنی میں کتاب میں جب دیکھ کے پڑھتا ہوں, احادیث پڑھتا ہوں, تو مجھے ان کی قربت نصیب ہوتی ہے, ان کے ماحول میں گویا کہ میں چلا جاؤں. کہاں ہے ہماری زندگی میں کہ ہم قرآن پڑھیں, انبیاء کے واقعات, ان کی دنیا میں ہم چلے گئے گویا کہ قلب کی سطح پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے واقعات ہم پڑھ رہے ہیں, ہم پورے اس ماحول میں گویا کہ چلے گئے, ایسا پڑھ رہے ہیں کہ گویا کہ منظر کشی ہو رہی ہے. اور روایت ہیں ایسی, بہت ہی صحابہ نے انٹیلیجنٹلی اس کو بیان کیا حدیثوں کو. آپ اسی واقعے کو بیان کی دیکھیے کیسا الٹا پلٹا کر دیتے ہیں, لیکن وہی واقعہ صحابہ جب بیان کرتے کتنا ترتیب وار بیان کرتے ہیں, سلیقے سے بیان کرتے ہیں. کیوں نہیں وہ علم کیوں نہیں؟ کہا ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے, گھر میں ہی بیٹھتے آپ. کہا کیا کروں تمہارے ساتھ؟ ایک اور روایت میں فرماتے ہیں میں تم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کیا کروں, تم تو بس دنیا بھر کی غیبتیں کرتے ہو, اس لیے میں اپنے گھر میں بیٹھ کے میں قرآن و سنت کا علم حاصل کرتا ہوں. کتابیں پڑھیں. کتنے لوگ کتاب پڑھیں آپ بتائیے؟ شیلف پہ پڑھی ہوئی کتابیں نہیں پڑھتا, لیکن واٹس ایپ پڑھتا ہے. اتنا اگر یہ پڑھتا تو کتابیں ختم ہو جاتی. میرے ٹائم نہیں اپنے پاس. کیوں نہیں ٹائم تیرے پاس ہے؟ ٹائم تیرے پاس نیت اور کوشش نہیں ہے. اگر تو بڑے کام کو ٹکڑے کر کے کریں تو اس کو اچیو کر سکتا ہے. جیسے روٹی کھاتا ہے, جیسے کھانا کھاتا ہے, پوری تھالی اٹھا کے کھاتا ہے نہیں, ایک ایک لقمہ. ٹھیک ہے, کتاب کتنے صفحات کی ہے؟ 300 صفحات کی ہے. ٹھیک ہے, ایک صفحہ کتنے وقت میں پڑھ سکتا ہے؟ اب دیکھیے سوچیے اس پہ, ایک صفحہ کتنے وقت میں پڑھ سکتا ہے؟ بولے میری سپیڈ تھوڑی سلو ہے, عادت ٹوٹ گئی نا بچپن سے. اچھی بات ہے, کتنے منٹ میں؟ 3 منٹ میں ایک صفحہ پڑھ سکتا ہے. اگر مان لے 3 منٹ میں ایک صفحہ پڑھ سکتا ہے تو 10 صفحے کتنے منٹ میں پڑھ سکتا؟ 30 منٹ میں. تو آدھا گھنٹہ اگر تو پڑھے, 10 صفحات بھی پڑھے, تو بہت بول رہا ہوں میں, زیادہ بڑا بتا رہا ہوں, اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہے اور اتنے کم وقت میں پڑھ سکتا ہے. اگر مان لے ایسا پڑھتے ہیں تو اگر 10 صفحات 30 منٹ میں پڑھ سکتا ہے, اگر روزہ نہ پڑھے 1 مہینے میں تو کتاب ختم کر سکتا ہے 300 پیج کی. لیکن وہی 300 پیج کی کتاب نہیں, 100 پیج کی کتاب ہے, 100 صفحات کی کتاب ہے, شیلف پہ پڑی ہوئی, ہمیشہ دیکھتا ہوں تو پڑھنا ہے اپنے کو. شروع کب کرے گا؟ واٹس ایپ کے بارے میں ایسا نہیں کرتا, پڑھنا ہے اپنے کو نہیں کرتا. پڑھ لیتا, اس کو کیوں نہیں پڑھتا؟ قرآن کو کیوں نہیں پڑھتا؟ تفسیر کیوں نہیں پڑھتا؟ حدیث کیوں نہیں پڑھتا؟ اپنے اخلاق اور اپنے مسائل کے لیے کیوں نہیں پڑھتا؟ پڑھوں گا انشاءاللہ, پڑھوں گا, فری ہو جاؤں گا, جاب لگے گا, یا یہ کرے گا, حج کو جاؤں گا, عمرہ کروں گا, ریٹائر ہو جاؤں گا. مر جاتا, نہیں پڑھتا. آخرت میں جس علم کے ساتھ گیا اسی کے ساتھ رہے گا وہاں پہ.
کیا امام بخاری کی جیسا علم ہو جائے گا تیرا علم اتنا ہی رہے گا جتنا یہاں حاصل کیا. سوچ, جاہل مرنا چاہتا ہے, کم علم والا مرنا چاہتا ہے, جو علم تیرا وہاں ہوگا حشر میں وہ علم کام آئے گا تیرے. علم حاصل کر دین کا. تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو فائدہ نہ دے. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. جو علم ہم سوشل میڈیا سے حاصل کر رہے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے؟ کتنے سارے پوسٹ ہیں, حدیث کا حوالہ غلط, حدیث کا ترجمہ غلط, آیت کی تفسیر غلط, الفاظ غلط, بعض اوقات کچھ کا کچھ ٹائپ کیا ہوا ہے, بولنے والا ویڈیو بھیج رہا ہے وہ غلط سمجھا رہا ہے بات کو, حدیث کا مطلب کچھ ہے یہ بتا رہا کچھ, اس سے مسئلہ نکال رہا کچھ, اس سے شرک نکال رہا جبکہ توحید اس کے اندر ہے. سن رہا ہے, ان کی آواز بہت اچھی لگتی ہے, ان کا سٹائل بہت اچھا ہے, دل کو چھو جاتی بات, اسی لیے تو مت سن, دل کو چھو جاتی ہے, غلط بات ہے, دل کو چھو جائیں نقصان ہوگا تیرا. کتنے لوگ ہیں فلاں کا بھیجتے, اسرار احمد کا کوئی بھیج رہا ہے, کوئی اسماعیل من کا بھیج رہا ہے, نعمان علی خان کا بھیج رہا ہے, یاسر قاضی کا بھیج رہا, پھیٹے والا اس کا بھیج رہا ہے, مرزا علی مرزا انجینئر اس کا بھیج رہا ہے, کوئی اور کسی کا بھیج رہا ہے, کوئی محمد شیخ ہے اس کا بھیج رہا ہے, کوئی جاوید غامدی کا بھیج رہا ہے. یہ سب غلط لوگ ہیں. ٹھیک ہے ان کے پاس کچھ نہ کچھ صحیح ہوگا, لیکن اوور آل ان کی دعوت صحیح نہیں ہے, منہجی اعتبار سے یہ لوگ صحیح نہیں ہیں. لیکن تو اتنا پیار کرنے لگا اسے, ابھی اس کسی نے سنا ہوگا تو اس کو برا بھی لگے گا, اتنا ان کا دیوانہ ہو گیا ہے, انفیچویٹڈ ان سے اتنا ہو گیا ہے کہ اگر ایک معتبر عالم بھی اگر ان کے بارے میں بولے ان کے پاس غلطیاں ہیں, یہ صحیح لوگ نہیں ہیں, اس کو برا لگتا ہے, ایسا کیسا بول رہے آپ. یا پھر مائنڈلی کیا کہے گا, نہیں میں ان کی صحیح باتیں لیتا ہوں اور غلط باتیں چھوڑ دیتا ہوں. کتنا صلاحیت والا ہے تو, ماشاء اللہ, اتنا ٹیلنٹڈ ہے, اتنا علم والا ہے تو پھر علم حاصل کیوں کر رہا ان سے؟ اتنا جب علم والا ہے کہ ان کی صحیح غلط کی تمیز تجھ کو ہے, تو پھر کیوں نہ تو براہ راست قرآن و سنت سے علم حاصل کرے, بڑے بڑے علماء سے حاصل کرے. ان کے پیچھے کیوں پڑا ہے تو, ٹرانسلیشن میں کیوں جی رہا تو, اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. تو غلط علم جو ہے یہ بھی فساد کی جڑ ہے, بلکہ سارے فساد کی جڑ تو یہی ہے, سارے فساد کی جڑ یہی ہے کہ انسان کی معلومات غلط ہو. بھئی آدمی غلط گاڑی لے کے غلط راستے پہ کیوں جا رہا, اس کی معلومات غلط ہے, اس کی نہیں پہنچے گا وہ منزل تک, کیونکہ وہ گئے غلط راستے پہ. اور اس کی معلومات صحیح ہوتی تو اس کی کوششیں اس کو صحیح نتیجے تک لے جاتی, منزل تک لے جاتی. لیکن اس کی کوششیں ہر قدم اس کو منزل سے دور کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ڈائریکشن غلط ہے. ڈائریکشن کیوں غلط ہے؟ نقشہ غلط ہے تیرا. کون دیا؟ فلاں دیا. کیوں لیا اس سے؟ بہت اچھے لگتے ہو میرے کو. اس لیے ہم اپنی چوائس سے چن رہے ہیں کہ کس کا سننا ہے, اپنی چوائس سے سن رہے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. علماء سے پوچھ کون معتبر ہے, کون معتبر نہیں ہے, کون معتبر ہے, کون معتبر نہیں ہے. پوچھ, اپنی رائے مت چلا, اپنا عقل مت چلا. ڈاکٹر جو بولتا برابر سنتا, علماء کی نہیں سنتا, اس میں عقل چلاتا. ڈاکٹر بولتا یہ دوا نہیں, وہ دوا استعمال کرو, ایسا نہیں ایسا کرو, آپریشن کرنا پڑے گا, فلاں چیز کرنی پڑے گی, تھیراپی کرنی پڑے گی. چپ چاپ بولتا جو آپ بولیں گے ڈاکٹر صاحب, کتنا دینا ہے, اتنا دینا ہے, ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کرو آپ علاج. اپنی بالکل عقل نہیں چلاتا اس کے سامنے. جسم کے ڈاکٹر کے بارے میں یہ حال ہے, لیکن جو دین کے ڈاکٹر ہیں ان کے بارے میں بحث کرے گا. ایسے تھوڑی رہتا, تو اس کو کچھ بھی معلوم نہیں, سورہ فاتحہ پڑھنے بولیں گے نہیں آتا, لیکن یہاں وہاں سے سن کے آتا اور علماء کے خلاف تنقید کرتا ہے. تیری چاہت کے خلاف اگر عالم بولے دشمن بن جاتا ان کا, ان کے خلاف پھر بولنا شروع کرتا, ان کے ویڈیوز پہ کمنٹ کرتا ہے. ان کا ویڈیو ہو اگر تنقیدی ویڈیو, اگر گمراہ لوگوں کے بارے میں بلاؤ, نیچے جا کے خود کمنٹ کرتا اس کے اوپر. ان کی اچھائی ابھی تو دیکھنی چاہیے, کیسا آپ ان کو برا بول سکتے, تو ان کو کیوں برا بول رہا ہے, ان کے اندر اچھائی نہیں ہے کہ تو بھی تو تنقید کیا نا, تنقید کرنے والے پہ تو تنقید کیا, تو کیا نیا کیا, تو بھی تو وہی کیا. غلط مت بولو دوسروں کو, یہ اچھا آدمی نہیں دوسروں کو غلط بولتا ہے, تو کیا کر رہا, تو بھی تو ان کو غلط بول رہا ہے جو دوسروں کو غلط بول رہے, تو بات تو وہی ہوئی. اور کیا وہ لوگ غلط نہیں بول رہے دوسروں کو,
جن کو تو بول رہا کہ ان کو غلط مت بولو، وہ بھی تو دوسروں کو غلط بول رہے. تو صحیح لوگوں کو منع کر رہا غلط بولنے سے اور غلط لوگوں کو اجازت دے رہا بولنے کی. یہ انصاف ہے؟ سوشل میڈیا کی وجہ سے آزاد ہو گیا آدمی، کسی کو بھی سن رہا. 2 سال کا جو یہ وقفہ تھا، اس میں مسجدوں سے، دینی مجالس سے کٹ گئے لوگ. اب ساتھی کیا ہوا ان کا؟ جیون ساتھی وہی موبائل، صبح سے شام تک اسی میں. پھر جس کو پسند کر رہا وہ اس کو سبسکرائب کر رہا، اس کو سن رہا. معتبر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دل کا چور ہوتا ہے جو علماء سے نہیں پوچھتا، اس کو بھروسہ نہیں علماء کے اوپر. بولے وہ تو نہیں بولیں گے، کاہے کو، اپنا چپ چاپ سنو نا، جو اچھا لگتا لو، جو نہیں لگتا وہ مت لو. لیکن پھر یہ چونکہ تمیز تیرے اندر نہیں ہے، 2-4 لقمے وہ کھا لے گا جو حرام کے ہیں. غلط باتیں اندر چلی گئی، وائرس جب اندر گیا وہ کام شروع کر دیا دل کے اندر. اب دھیرے دھیرے دل پہ پورے مکڑی کے جالے بنا لیا. اب تمیز ختم ہو گئی، اب اس کی غلط بھی اچھی لگ رہی. اللہ حفاظت فرمائے. یہ تیسرا بڑا مسئلہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ غلط چیزیں آدمی سیکھ رہا. علماء سے سیکھے علم کو، معتبر علماء کے دروس سنیے. ٹھیک ہے، ویڈیو یوٹیوب پہ ہیں، فیس بک پہ ہیں، واٹس ایپ پہ کوئی آ رہا ہے، معتبر لوگوں کے سنو. پہلے دیکھو یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، پہلے دیکھو یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، پھر سنو اس کو. نہیں ہے تو مت سنو. دیکھیں گے تو صحیح، مت قریب مت جا. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. قریب جائے گا دھوکے میں پڑے گا، قریب جائے گا دھوکے میں پڑے گا. آپ کا بیٹا، چونکہ بات طویل نہ ہو اس لیے بتا رہا ہوں، وقت تو ہو گیا تقریباً. آپ کا بیٹا، وقت کی گنجائش ہے انشاءاللہ، آپ کا بیٹا اگر کسی لڑکے کے ساتھ گھومتا ہے جو ڈرگ ایڈکٹ ہے، لیکن وہ بچہ پڑھائی بہت کرتا، ڈرگ ایڈکٹ، پڑھائی اچھی کرتا ہو، مارکس اچھے آتے اس کے، اور بہت بھاگ دوڑ والا ہے، لیکن ڈرگ ایڈکٹ ہے، کبھی کبھی شراب بھی پیتا ہے. آپ کیا بولتے اپنے بیٹے کو؟ رہے اس کے ساتھ، دیکھو بہت انٹیلیجنٹ ہے، بولتے ایسا، بہت انٹیلیجنٹ ہے. اس سے پڑھائی سیکھ، لیکن اس سے لڑائی مت سیکھ. اس سے دنیا کی ٹیکنالوجی سیکھ، اس کے ساتھ رہ کے. ڈرگ مت سیکھ. بولتے کیا بولتے؟ اتنا بڑا رسک مت لے. دوسرے سے، کوئی سے معتبر لوگوں سے ٹیکنالوجی سیکھ، لیکن اس کے ساتھ رہے گا ڈرگ ایڈکٹ بن جائے گا. اس کے ساتھ دکھا ٹانگ توڑ دوں گا، باپ یہ بولتا ہے بیٹے سے. لیکن ابا وہ بہت اچھا ہے، ایسا ہے، اچھا، وہ سب ٹھیک، ڈرگ ایڈکٹ ہے وہ، اس کے ساتھ دکھنا نہیں، آئندہ دکھنا نہیں. اس کی ساری بھلائیاں اپنی جگہ، لیکن یہ برائی ایسی ہے کہ تو اس کے ساتھ رہے گا، یہ برائی اگر آئی تیری زندگی خراب ہو جائے گی. تو آپ کو ڈرگ ایڈکشن برا لگتا ہے، اور شرک ایڈکشن، بدعت ایڈکشن، منہج کا بگاڑ ایڈکشن، وہ آپ کو برا نہیں لگتا ہے. گمراہی ایڈکشن آپ کے نزدیک، تو مطلب یہ کہ آپ کے نزدیک دین اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. دین کا رسک لے سکتے ہیں، دنیا کا نہیں لے سکتے. میڈیکل رسک نہیں لے سکتے، لیکن اخلاقی رسک لے سکتے ہیں، ایمانی رسک لے سکتے ہیں، منہجی رسک لے سکتے ہیں. ہاں، دنیا کا رسک نہیں لے سکتے ہیں. تو آپ کے نزدیک دنیا بڑی ہے، دین چھوٹا ہے. آپ چاہے جتنی بڑی بڑی باتیں کریں، آپ کا عمل، آپ کا طرز عمل بتا رہا ہے کہ آپ کے نزدیک دین کا اتنا رسک لینے کا آپ کا ڈر نہیں ہے. آپ کو دین آپ کے نزدیک اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، یا پھر آپ کو اپنے آپ پر اتنا زیادہ بھروسہ ہے. اتنا بھروسہ مت کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ڈر رہے ہیں، اور تو نہیں ڈر رہا، تو نہیں ڈر رہا. تو یہ جو چیز ہے، یہ بھی ایک بگاڑ ہے. نمبر 4، آئلی زندگی میں دوریاں، فیملی لائف میں پرابلمس. فیملی لائف میں کیا ہو رہا؟ بیوی شوہر ایک دوسرے سے دور، اولاد کے لیے وقت نہیں، بیوی شوہر کو ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں، ماں باپ کے لیے وقت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا سارا وقت کس میں جا رہا؟ سارا وقت اس کا موبائل فون میں جا رہا. بھی بولی ذرا سنیے، بیٹے کے بارے میں ایک بات آپ کو بتانی ہے. بولو، سن رہا ہوں میں. یا ذرا ٹھہرو، یہ تھوڑا ایک ویڈیو دیکھ لینے دو، یہ میسیجز چیک کرنے دو. بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کتنی بات، تیرا چہرہ اس کی طرف ہے، بیوی کی طرف کتنا ہے؟ کس سے نکاح کیا؟ نکاح اس سے کیا. جتنی مرتبہ موبائل فون کو دیکھتا، بیوی کو دیکھتا کیا؟
اتنا غور سے، اتنا پیار سے، اتنی شفقت سے، محبت سے دیکھتا. کیا ہے بیوی کے ساتھ ایسا ہے تیرا معاملہ. موبائل کو بولتا ہے ایسا کیا ہے، بولو جلدی، نہیں بولتا. کیا ہے، پیار سے، محبت سے. کسی کا میسج آیا ذرا چیک کریں گے، دیکھیں گے، ذرا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، ذرا میسج چیک کر لیتا ہوں. یہ حال تیرا ہے. فیملی لائف ڈسٹرب ہو گئی لوگوں کی. کتنے لوگوں کی فیملی لائف ڈسٹرب ہو گئی ہے. ایک دوسرے کے لیے دینے کے لیے وقت نہیں ہے. بیٹھ کے بات ٹھیک سے پہلے لوگ کر لیا کرتے تھے. پہلے لوگ کیسا ہوتا تھا، بڑے بڑے گھر ہوتے تھے، دادا جان، نانا جان، بچے بڑے سب بیٹھتے تھے. کوئی کہانی سنا رہا، قصہ سنا رہا، گھر کی بات ہو رہی ہے، کوئی مسائل پیش کر رہے ہیں، کسی کو کوئی نصیحت کر رہا ہے، کسی کے ساتھ میں شفقت کی بات ہو رہی ہے، آپس میں ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، محبت کا سلوک ہو رہا ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا. ابھی وہ اس کے روم میں سے اس کو میسج کر رہا ہے، کیا بنا کھانے میں، کیا بنا کھانے میں، یہاں سے میسج سے بتا رہا ہے یہ بنا ہے. آج ہم لوگ میسجز سے ایک دوسرے سے بات کرنے لگے ہوئے ہیں، ایک گھر میں رہ کر، ایک گھر میں رہ کر. بلکہ ایک روم میں بھی ہم لوگ بعض اوقات بیٹھے ہوئے ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں. اب دیکھیے کسی بھی گھر میں عموماً جاتے ہیں فری ٹائم میں، سارے لوگ دینی مجالس میں آپ دیکھیے، گھروں میں آپ دیکھیے، باپ، بیٹا، بیٹی، بیوی، شوہر، چھوٹے بڑے، سب اپنے اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں. پھینکو اس کو، بیٹھو بات کرو آپس میں. ہم ایک دوسرے کو پہچان نہیں پاتے. تو کون ہے نہیں معلوم، گھر کے لوگ ہیں، ایک دوسرے کو ہم نہیں جان رہے ہیں. ہم دور دور کے لوگوں کو پہچان رہے. تم کو کیا پسند، کون سا کلر پسند، کون سی کپڑے پسند، کون سی مٹھائی پسند، ایک دوسرے کی پسند ہم جان. اپنی فیملی کے بارے میں ہم کو نہیں معلوم ہے. ان کے لیے وقت نہیں اپنے پاس. بیٹے کے ساتھ بیٹھ کے باپ بات کرے، کچھ محبت سے اس کو کچھ سکھائے، دیکھ بیٹا ہمارے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، ایسا کرنا، ایسا مت کرنا، یہ سیکھ میرے ساتھ. دیکھ جوتے کا تسمہ ایسا باندھتے ہیں، لیس ایسی باندھتے جوتے کی. دیکھ کلی ایسا کرتے ہیں، وضو ایسا کرتے ہیں، نماز ایسی پڑھتے ہیں. آؤ میرے پاس بیٹھو، تھوڑا ہم لوگ بات کریں گے، چل میرے ساتھ میں ہم بات کریں گے. دسترخوان پہ لوگ بیٹھے ہوئے، کھانا آنے میں دیر ہوئی تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دسترخوان بچھا ہوا ہے، کھانا افطار کے وقت ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے افطار کے وقت ابھی تھوڑا ٹائم باقی ہے تو ہے نا آپ کے پاس، گھبراتے کیوں بھائی؟ موبائل فون نکالا، اس میں سب لگے، سب لوگ اس میں لگے. دو بات کی نصیحت کرتا، کسی کے بارے میں کچھ اللہ کو یاد دلاتا، قرآن و سنت کی بات ہوتی، کچھ تو پڑھتے لے کر بیٹھ کے. انتظار کر ہی رہے نا، جلدی بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے، کچھ تو کرتے، کم از کم ذکر کرتے، کچھ تلاوت کر لیتے، کچھ تو کرتے. موبائل فون میں لگے ہوئے ہیں. ہم آپس میں ایک ساتھ رہ کے بھی دور ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرجل راع على اهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. آدمی اپنے گھر والوں پر نگراں ہے، عورت آدمی کے گھر پر اور اس کی اولاد پر نگراں ہے. تم میں سے ہر ایک نگراں ہے، اس کا کام ہے سپروائز کرنا، نگرانی کرنا. تو اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا. بیوی کے بارے میں کتنی ذمہ داری نبھایا، دین کتنا سکھایا اس کو، کبھی بیٹھ کے پوچھا اس سے توحید بتا تیرے کو معلوم ہے کہ نہیں، نماز کیسے پڑھتے بتا، کیا پڑھتی نماز میں، نہیں. فار گرانٹیڈ ہم لے رہے ہیں، آتا ہی ہوگا نا. دیکھیے یہ ہمارا عیب ہے، پرابلم ہے ہمارا. ہم فار گرانٹیڈ لے کے چل رہے ہیں، ہم یہ سمجھ کے چل رہے ہیں آتا ہی ہوگا نا، آتا ہی ہوگا. لیکن جب پوچھیں گے تو معلوم پڑتا ہے کہ نہیں آتا اس کو. میں تو سالوں سے کبھی پوچھا ہی نہیں اس کو. بچوں کو کبھی یہ مسائل معلوم ہی نہیں نماز کے، میں کبھی سکھایا ہی نہیں. میں سمجھ آتا ان کو معلوم ہوگا، لیکن ان کو نہیں معلوم ہے. کون سکھائے گا؟ کیا قیامت کے دن پوچھ نہیں ہوگی؟ گھر والوں کے بارے میں ہم ذمہ داریاں اگر نہیں نبھائیں، ہم سے پوچھنی ہوگی. کب ہم سلوک کریں گے اچھا؟ ہم بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنے کو ٹائم نہیں اپنے پاس. ہم لوگ اتنے دوسروں کے ساتھ، عید کا دن ہے یا فلاں دن ہے یا جمعہ، لوگوں کو عید کے میسیجز بھیجنے میں اتنے بزی ہیں، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے اپنے پاس ٹائم نہیں. ہم گھر والوں سے دور اور دنیا والوں سے قریب ہو گئے ہیں. یہ ہمارا مسئلہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، عائشہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ القرآن ورأسه فی حجری وانا حاضر.
بخاری مسلم کی روایت ہے کہ میں حیض سے ہوتی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھتے تھے۔ آج ہمارے پاس اتنا وقت ہے اپنے گھر والوں کے لیے؟ نہیں، ہم اس کو عیب سمجھیں گے، نعوذ باللہ۔ اتنے ماڈرن ہو چکے ہیں ہم لوگ، اتنے زیادہ ہم لوگ یہ ہو گئے ہیں، بے حیائی کے لیے نہیں کریں گے کچھ، شرمائیں گے نہیں اس میں۔ فرینڈ لسٹ دیکھو، پتہ چل جائے گا کتنا دیندار ہے۔ 50% سے زیادہ تو اس میں لڑکیاں ہی ہوں گی، الا ماشاء اللہ۔ نہیں میں دعوت دے رہا اس کو دین کی، اچھا بیوی کو دیا؟ بیوی کو نہیں دے رہا، کس کو دے رہا؟ فلانی بہن، اسلامی بہن، ماشاء اللہ، اس کو دعوت دینے کا شوق ہے، اس کی نگاہ میں ہیرو بننے کا شوق بہت ہے تیرے کو، اس کی نگاہ میں اس کو پسند آ جاؤں میں، وہ اس کی تعریف مل جائے مجھ کو، وہ کچھ نہ کچھ اندر ایک بیماری ہے، لیکن مسئلہ ہے یہ بیماری ہے تیرے اندر۔ اگر واقعی اتنا خواتین کے شعبے کا فکر ہوتی تجھ کو تو اپنے گھر کے خواتین کے شعبے کی فکر کرتا تو۔ بیوی کو دین سکھایا کبھی؟ بہن کو سکھایا؟ ماں کو سکھایا؟ بیٹی کو سکھایا؟ نہیں۔ باہر خواتین کو فیس بک کے اوپر جو ہے فرینڈ 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 بنا کے رکھ، کبھی ریجیکٹ نہیں کرتا اسلامی بہنوں کو۔ یہ حال تیرا ہے، اللہ ہدایت دے۔ یہ سب پرابلم سے ہمارے، اللہ سمجھ دے ہم لوگوں کو۔ نمبر 5، یہی اجنبی مرد و زن کی دوستیاں اور قربتیں، لڑکیوں کے ساتھ میں چیٹنگ، کتنے رشتے خراب ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے۔ بعض اوقات تو رشتہ طے ہوا نکاح کا، اس کے بعد میں چیٹنگ شروع ہوئی، بے حیائی کی باتیں اس کے اوپر، ایک دوسرے کی تصویریں شیئر کر رہے ہیں، وہ فوٹو نکال رہی ہے اپنا، اچھا یہ فوٹو نکال رہا اپنا گاگل کالا پہن کے، اور وہ اپنا جو ہے بغیر دوپٹے کی فوٹو نکال کے بھیج رہی اس کو۔ ابھی ویسے بھی تو رشتہ ہو ہی گیا ہے نا، ابھی تو آدھی بیوی تو بن گئی، آدھی بیوی تو بن ہی گئی نا اس کی۔ پھر پتہ چلا کچھ ایسا ہوا کہ رشتہ کینسل، اس کے پاس اس کے فوٹو، اس کے پاس اس کے فوٹو، لڑکے کی فوٹو لے کے کرے گی کیا یہ، لیکن لڑکی کے فوٹو پورے اس کے پاس ہے، ایسے ایسے فوٹو کہ اس کے بھائی کو نہیں دکھا سکتا، اتنی قربتیں ہو گئی ہیں۔ اب بتائیے، بھیڑیے مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں، ان کو بھیج رہے ہیں، دوست ہے کالج کا دوست ہے یا فلاں ہے یا جو بھی ہے، کہیں نہ کہیں جاب کرتی ہے لڑکی، وہ تو آج بڑے مسئلے میں ہے، کالج کی بچیاں، جاب کرنے والی بچیاں، یہ بڑے مسئلے میں ہیں، خاص کر کے غیر مسلم نوجوان ان لوگوں کو شکار بنا رہے ہیں، کوئی سیاسی پروپیگنڈے کے نتیجے میں اور کوئی یوں ہی فلموں کے نتیجے میں، اور یہ بھی ان کے بیچ میں بننے کی کوشش کر رہی ہے ویسی ماڈرن، کہ میں اتنی زیادہ پابند نہیں ہوں، میں بالکل کھلے مزاج کی ہوں، کھلے ذہن کی ہوں، اپنے آپ کو اتنا ماڈرنائز کر رہی ہوں، وہ سب کرتی ہے، فریڈم، سارے فوٹو اپنے ڈال رہی ہے، گھر کے فوٹو، بہنوں کی بھی ڈال رہی، جو بچیاں پردے میں باہر جاتی ہیں ان کے بھی فوٹو جا رہے ہیں فیس بک کے اوپر۔ کیا فائدہ تمہارا پردہ کر کے؟ گھر میں بازار بستی میں پردہ آپ لوگ کر رہی ہو اور پوری دنیا میں اپنے فوٹو ڈال رہی ہو، کیا فائدہ ہے اس کا؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ جو قربتیں ہو رہی ہیں، تعلقات ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے لڑکے اور لڑکیوں کے، اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں۔ ٹھیک ہے، کسی ضرورت کے بقدر کسی عالم سے کسی نے بات کر لی، ٹھیک ہے، وہ بھی زیادہ قربت نہیں ہونا چاہیے، بے تکلفی نہیں ہونا چاہیے، بقدر حاجت بات کی بس ختم، زیادہ نہیں۔ لیکن آپس میں بات چیت کے ذریعے سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے فرماتا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی ازواج سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی ایمان والی خواتین سے آپ کہیے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر اپنے دوپٹے، اپنے پردے ڈال لو، اور ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ وہ پہچانی جائے، انہیں اذیت نہ پہنچائی جائے، کہ شریف گھر کی عورتیں ہیں، یہ پردے والی عورتیں، کوئی چھیڑخانی ان کے ساتھ نہ کرے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا رحیم ہے۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 ہے۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے، بچیاں پردے کے ساتھ رہیں، فیس بک وغیرہ پہ، ٹک ٹاک پہ آپ دیکھیے مسلمان بچیاں، کئی لوگ بھیجتے ہیں میسیجز، بولیے اس کے اوپر کچھ، ٹک ٹاک کے اوپر اپنے اپنے بنا کے بے حیائی کی باتیں، جوک بنا کے، کچھ اور میمز یہ وہ بنا کے
جوان بچیاں ہماری ڈال رہی ہیں، ناچ کے دکھا رہی ہیں، اس کے اوپر شرم نہیں آتی تم کو؟ اللہ کی بندیوں ڈرو اللہ سے، یہ زندگی ہے، یہ تمہاری حیثیت ہے، یہ تمہارا لیول ہے، اللہ نے اتنی عزت دی تم کو، اور تم یہ کرنے لگ گئی بے پردگی کے ساتھ، اس پہ ٹک ٹاک پہ آ کے اپنے ناچ گانے کے ویڈیو ڈال رہی ہوں، سج دھج کے سنور کے اس پہ آ کے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مسلمان بچیوں کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، ان کی عزت گھر میں ہے، ان کی عزت پردے میں ہے۔ ٹھیک ہے، دنیاوی اعتبار سے پھر جو میدان اللہ نے ان کے لیے جائز رکھا ہے اس میں بھی وہ کام کر سکتی ہے، ٹیچر بن کے، ڈاکٹر بن کے، لوگوں کی خدمت، جو طریقے سے جائز طریقہ ہے، جو حدود ان کی اللہ نے رکھی اس میں کر سکتی کا تجارت ایک عورت کر سکتی، لیکن بے پردگی کے ساتھ نہیں، خلوت کے ساتھ میں نہیں، اور اختلاط کے ساتھ میں نہیں، مکس اپ ہو کے نہیں، اپنی حدوں میں رہ کے وہ بہت کچھ کر سکتی ہے، اللہ نے اس کو بہت کچھ مواقع فراہم کیے ہیں، کر سکتی ہے، لیکن اپنی زینت کا اظہار کر کے تو کیا کرے گی؟ چاہتی ہے لوگ پسند کرے تجھ کو، اپنے فوٹو گورے گورے بنا کے اس کو ڈال رہی اس کے اوپر، کیوں؟ جھوٹ، دھوکا، کیوں؟ چاہے تجھ کو لوگ پسند کریں، تیری خوبصورتی تیرا اخلاق ہے، تیری زینت تیرا 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 کیریکٹر ہے، اپنے آپ کو اچھا بنا، علمی اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، جو تیرے قریب ہیں ان کا دل جیت۔ فیس بک پہ جا کے لوگوں کے دل جیتنے کے لیے، ان کے ہارٹس لینے کے لیے مت جا، انسٹاگرام پہ ہارٹ لینے کے لیے مت جا، فیورٹ بننے کے لیے مت جا۔ نمبر 6، اس میں جو بگاڑ آ رہا ہے، بات وقت ختم آلریڈی ہو چکا ہے، لیکن مجھ سے کہا گیا تھا کہ کچھ آپ زیادہ بولنا چاہتے، بول سکتے، تھوڑی باتیں بتا کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ چھٹی چیز یہ کہ عبادات اور دعوت اور خدمت خلق میں ریاکاری، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ کسی غریب کو کھلا رہا ہے، دوسرے ایک ہاتھ میں لقمہ ہے، دوسرے ہاتھ میں موبائل فون ہے، اس کا اپنا بھی آنا چاہیے، معلوم کیسے پڑے گا؟ خالی ہاتھ سے تھوڑی معلوم پڑے گا میں کھلایا، غریب کو کھلا رہا ہے اپنے ہاتھ سے، اور اپنا بھی اس کا فوٹو نکالتا ہے اور اس کو فیس بک پہ ڈال رہا ہے، اور نیچے لکھ رہا ہے غریبوں کی مدد کرنا چاہیے، لیکن مسئلہ میں نے غریب کی مدد کیا، میں کتنا نیک آدمی ہوں۔ وہ بول رہا ہے میسج تو اچھا ہے، لیکن میسج میں ہڈن میسج کیا ہے؟ میں غریبوں کا داتا ہوں، غریبوں کے لیے میں بہت کچھ کرنے والا ہوں، یہ تیرا میسج ہے۔ دین کی دعوت دے رہا ہے، لیکن اس میں چاہتا یہ ہے کہ میں بھی نمایاں ہوں۔ حج کے لیے جا رہا ہے، عمرے کے لیے جا رہا ہے، حرم میں جا کے، کعبہ کے پاس جا کے اپنا فوٹو نکال رہا ہے، میں طواف کر رہا ہوں، الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ کیوں؟ ان کو بول کے کیا کرے گا تو؟ اللہ سے کہے اللہ تمام تعریف تیرے لیے جو تو نے توفیق دی مجھ کو اس بات کی، اور میری نیکی کوئی نہ جانے، کاش کہ کسی کو معلوم نہ ہو۔ سلف اپنی نیکیوں کو چھپاتے تھے، ہم اپنی نیکیوں کو بے شرمی کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اس کو اچھا سمجھتے ہیں بتانے کو، الحمدللہ میرے اتنے حج ہوئے، اتنے عمرے ہوئے، اتنا یہ ہوا، اتنا یہ کیا، میں نے اتنی نمازیں پڑھا، میں نے۔ آدمی دعا کر رہا ہے تو ایک ہاتھ اٹھا کے ایک ہاتھ سے یہ فوٹو نکال، بازو والے کو فون دے کے بول ذرا فوٹو نکالو میرا، اور رو کے دعا کر رہا ہے، جھوٹا رونا اور جھوٹی دعا، نقلی، کیا ہے یہ؟ اللہ ہدایت دے۔ اپنی عبادات کو بیچ کے ہم شہرت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو عمل اللہ کے لیے ہے لوگوں کے لیے نہیں کرنا چاہیے، وہ ضائع ہو جاتا ہے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ، جو نیکی سناتا ہے اللہ قیامت کے دن سنا دے گا کہ اس نے اللہ کے لیے نہیں کیا تھا، جو دکھاوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ حیثیت اس کی دکھا دے گا کہ اللہ کے لیے نہیں تھا۔ دکھاوا کرنے والے کو اس کی چھپے ہوئے معاملے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اجاگر کر دے گا اور سب کو دکھا دے گا کہ یہ ریاکاری کرتا تھا۔ کیا فائدہ ہوا؟ یہاں عزت ملی، وہاں ذلیل ہوا نا۔ چھوٹے مجمع میں عزت ملی، لیکن انٹرنیشنل عالمی سطح پر وہ اجتماع ہوگا جس میں اولین و آخرین سب جمع ہوں گے، انسان اور جنات اور فرشتے سب ہوں گے اس کے اندر، حتیٰ کہ جانور بھی ہوں گے۔ اتنوں کے سامنے انسلٹ کرنا ہے اپنا، اتنوں کے سامنے اپنا انسلٹ کرانا ہے، کتنوں کا لائک ملے گا تجھ کو اس دن؟ کتنا ذلیل ہوگا؟ کیوں کرتا لوگوں کے لیے عمل؟ اللہ کے لیے کر، چھپا اپنی نیکیوں کو، مت ڈال اس کے اوپر۔ ضروری ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات ہو سکتی جس کا ڈالنا ہو، ٹھیک ہے، گنجائش ہے، دل کا جائزہ لے، کیوں ڈال رہا؟ اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے؟ سوچ تو اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا، پوری دنیا سے جھوٹ بول سکتا ہے، اپنے آپ سے تو جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔
پوچھ اپنے آپ سے کیوں کر رہا. اگر معلوم پڑتا اگر تو خود بول رہا اپنے آپ سے نہیں ہاں یہ دکھاوے کے لیے مت کر, نہیں دکھاوے کے لیے نہیں اللہ کے لیے ٹھیک پھر کر, عام کر, لیکن عبادت کو نہیں. دعوت کی حد تک یہ ہو سکتا ہے, عبادت کو نہیں, کیونکہ عبادت میں دوسروں کو دکھا کے فائدہ کیا ہے, اس کو چھپا. تو یہ بات بھی مسئلہ پیدا ہوا ہے. اسی طرح سے بلا آخری چیز میں سمجھتا ہوں, ایک دو باتیں ہیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. بلا تحقیق چیزوں کی تشہیر, چیزوں کو عام کر دینا بلا تحقیق. جیسے میسج آیا آگے فارورڈ, تو اس کی زندگی کا گویا کہ ایک یعنی مقصد بن گیا فارورڈ کرنا. فارورڈ کرنے سے پہلے تحقیق ہونا چاہیے. دینی مسائل, سیاسی میسجز, میڈیکل معاملات, آدمی کچھ بھی فارورڈ کر رہا, دوائیں فارورڈ کر رہا, ایسا کرنے سے ایسا ہوتا. بولنے والے کو الف با بھی نہیں معلوم میڈیسن کا, لیکن بولنے کا شوق تھا, اس نے ویڈیو بنا کے ڈال دیا, آپ کو بھیجا. اب بولے بات تو زبردست ہے ایک دم, بھیجو آگے, کسی کو فائدہ ہو جائے گا, کھا کے مر گیا تیرے اوپر گناہ ہے. ویسا علاج کر کے اس کا اگر نقصان ہوا تو نے فارورڈ کیا تھا, تیرے اوپر سارا گناہ ہوگا, قیامت کے دن دینا پڑے گی اس کو نیکی. کیوں؟ معتبر چیزوں کو فارورڈ کر, علم غلم شلم سب نہیں, معتبر چیزوں کو فارورڈ کر. دینی میسج آیا, ایسی دعا مانگو اللہ تعالیٰ مسائل کو حل کر دیتا ہے. شعبان میں, رجب میں, رمضان میں, یہ کرو وہ کرو, آدمی فارورڈ کرتا ہے. مت کر, دیکھ صحیح ہے کہ نہیں, کسی علم والے سے پوچھ صحیح ہے کہ نہیں, بلکہ ان کا ٹائم بھی ویسٹ مت کر, معتبر ذریعے سے آیا اسی کو. ورنہ لوگ کیا کرتے ہیں, لمبا میسج ہوگا 400 لائن کا, کسی عالم کو بھیجا, ذرا اس کی تحقیق کر کے بتاؤ نا صحیح کہ نہیں. اس کو کام نہیں ہے, تیرے جیسے اگر 10 لوگ بھیجیں گے تو اس کا پورا دن اسی میں چلا جائے گا. فضولیات تیری چیک کرتا رہے ہو. قاعدہ یہ بنا, معتبر ذریعے سے لوں گا اور معتبر ذریعے سے دوں گا. معتبر, آتھینٹک. بکواس کے لیے وقت ہی نہیں میرے پاس, کیوں چیک کروں اور کیوں کروں میں اس کو. ساری دنیا بھر کا چیک کرنے کا ٹھیکہ لیا عالم نے, کیوں اس کا وقت ضائع کر رہا ہے. اور اگر نہیں جواب دیا عالم کو میسج بھیجنے کا, یہ ذرا حدیث چیک کر کے بھیجیے, راوی بھی, حالانکہ راوی کی کچھ اس کو خود کو تمیز نہیں, راوی بولتے کہ اس کو معلوم نہیں, سنا ہے خالی, اس کا راوی بتائیے, اس کا یہ بتائیے, سند میں کیوں پرابلم ہے بتائیے, اور یہ سب بتائیے. اب عالم بیچارہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے, اس کو میسج بھیجا, اب اس نے جواب نہیں دیا, 1 گھنٹے تک جواب نہیں آیا, کیا کرتا, کوشچن مارک ڈالے گا اس کو. کیوں؟ مطلب کوشچن ڈالے گا اس کو, کیا مطلب بھیجتے کہ نہیں جواب, کیوں نہیں دیے جواب. تیرا عالم پہ حق ہے, عالم کا تیرے اوپر حق ہے, تو اس کو اپنا غلام سمجھتا ہے. تیرا حکم آئے تو کیا حکم ہے میرے آقا کا, کیا عالم تیرے اوپر فوراً جواب دے. ٹھیک ہے, اس کا کام ہے لوگوں کی رہنمائی کرنا. آل فال چیزیں کچھ بھی بھیجے گا اور ان کو بولے گا جواب دو, تحقیق کر کے بتاؤ. وہ ہر وقت میں کیا اس کے دماغ میں کمپیوٹر لگا ہوا ہے, جو معلوم ہوگا بولے گا, تحقیق نہیں ہے تحقیق کر کے بتائے گا. وقت چاہیے کہ نہیں چاہیے. اگر عالم تجھ کو اگر کوئی کام دے دے فوراً کرے گا, ایک کام کرو فلاں کتاب فلاں علاقے سے منگا کے دے دو مجھ کو, اگر عالم میسج بھیجے تو اس کے کوشچن پہ کوشچن آتے رہیں گے, یہ رسپانس ہی نہیں دے گا اس کو کچھ. عالم کا ٹھیک ہے آپ نے بہت اچھا مسئلہ بھیجا, اس کے لیے فتح الباری میں دیکھنا پڑے گا اس کو, تو ایک کام کیجیے آپ فتح الباری پوسٹ سے مجھ کو بھیج دیجئے اور جلدی بھیجیے, اس میں سے دیکھ کے آپ کو بتاتا ہوں. فتح الباری کی قیمت اتنی, سناٹا, خاموشی, کوئی جواب نہیں. کچھ سوال پوچھے تو عالم کیا کرتے, کتابیں بھیجو, آپ کے پاس ہونا چاہیے نا, نہیں ہے بھائی میں غریب آدمی ہوں, بھیجو. تحقیق بہت ضروری ہے, دین کا علم بہت, آپ ہی بھیجے نا. تحقیق کرنا ضروری ہے, میں چاہتا ہوں اس پہ دین کا مدار ہے, اور یہ ہے, یہ بہت ضروری مسئلہ ہے, بھیجیے. اب بھیجو, پہلے کتاب بھیجو, میں ڈھونڈ کے بتاتا ہوں. اب نہیں, یہ ہمارا حال ہے. تو عام جو ہے فضولیات, اس پہ کہیں سے بھی لے گا میسج, اس کو پوسٹ کرے گا, اور اگر پوسٹ کرنے کو اچھا لگ رہا ہے تو عالم سے کہے گا کہ اس کو سائن کرو, اس کے اوپر میں بھیجتا ہوں آگے. کیوں؟ سورسز صحیح ہونا چاہیے. کبھی فسادات کے ویڈیوز بھیجے گا, 10 سال پرانا ہوگا, لیکن آج کا بنا کے کسی نے بھیج دیا, دیکھو فلاں جگہ فساد ہو رہا ہے, اس کو عام کرے گا. مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, اس کے فوٹو ہوں گے, اور کچھ بھی اس طرح کے جھوٹے فوٹو, ڈاکٹرڈ فوٹو ہوں گے, وہ کوئی بھیج دیا مسلمانوں کو بزی کرنے کے لیے. اب یہ اس کو آگے فارورڈ کر رہا ہے, مدد کرو, جاگو مسلمانوں.
غیر معتبر نیوز آگے پھیلانا جائز نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئیں، اچھی طرح سے تحقیق کر دو، اچھی طرح سے تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی میں آ کر لا علمی میں تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو اور بعد میں اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔ کتنے فسادات ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے، غلط نیوز کی وجہ سے، جبکہ وہ واقعہ پرانا ہے۔ اور اگر آج کا بھی ہے، آپ لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے آپ ذمہ دار کے پاس بھیجو، کسی ذمہ دار کے پاس بھیجو جو اس کے بارے میں صحیح تحقیق کر کے فیصلہ لے سکتا ہے۔ آپ عام اس کو مت کرو۔ اگر وہ غلط میسج نکلا، جھوٹا نکلا، اور کسی نے اس کی بنیاد پر قدم اٹھا لیا اور فسادات ہو گئے یا نقصان ہو گیا، کچھ کیا ہوگا؟ کسی جذباتی آدمی نے دیکھ لیا اور کسی دوسرے کو ہی نقصان پہنچا دیا جذبات میں آ کے، آپ ذمہ دار نہیں ہوئے؟ نادان کے ہاتھ میں اگر چھری آ گئی، اس نے کچھ بھی کر لیا اس سے، آپ کیا کریں گے؟ آپ ذمہ دار نہیں، آپ نے دی نا چھری اس کے ہاتھ میں، پھر آپ پچھتا رہے نہیں دیتا تو اچھا تھا، ہو گیا نقصان، اس کو واپس لا سکتے آپ۔ اپنے بچے کے ہاتھ میں آپ چھری نہیں دیتے کیونکہ وہ صحیح استعمال نہیں کرے گا، غلط ہی کرے گا، تو آپ دوسروں کے پاس ایسے میسج کیوں بھیج رہے جس سے اس کی ایموشنز بڑھ کے، غصے میں آ کے، بی پی اس کا بڑھ کے کچھ بھی کر دے؟ وہ یہ سماج میں کچھ نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ میڈیکل معاملہ ہو، سیاسی معاملہ ہو، یا اسی طرح سے یعنی کوئی دینی معاملہ ہو، نہیں کرنا چاہیے، نہیں عام کرنا چاہیے۔ علماء سے بات کریں گے، دو چار بات سوال جواب پوچھیں گے، ان سے بحث کریں گے، کچھ بھی کریں گے، اس کو پوسٹ کریں گے واٹس ایپ پہ، میری فلاں سے بات چیت ہوئی، بحث ہوئی، یہ دیکھو میں کتنا بڑا چیمپئن ہوں۔ کیوں؟ علماء آپ اپنے آپ کو بڑھانا چاہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بتانا چاہتے ہیں ہم بہت بڑے علم والے ہیں۔ بعض اوقات کوئی پرسنل معاملہ ہوتا ہے، کسی عالم سے بات کر دی، اور عالم نہیں چاہتا ہے کہ اس کو عام بیان کیا جائے، اس نے بہت کیجولی بہت ساری باتیں اس میں ہنسی مذاق بھی ہے، آپ نے ریکارڈ کر لیا اس کو، اولاً تو اس کی اجازت کے بغیر تھا، یہ بھی صحیح نہیں تھا، یہ غلط تھا، پھر اس کی اجازت کے بغیر نشر بھی کر دیا، اس نے آپ کو جواب دیا، پوری دنیا کو نہیں۔ فرق ہوتا ہے نا، آپ گھر میں جو باتیں کر رہے ہیں میں نے ریکارڈ کر لیا اور اس کو پوری دنیا میں ڈال دیا، بولے کیا بات ہے، انسان ہی تو ہے نا، آپ کو کتنا خراب لگے گا؟ بولے میری گھر کی باتیں ہیں، آپ نے کیوں ڈالی عام؟ آپ نے کیوں پرسنل چیز کو عام کیا؟ اپنی پرائیویسی کا تجھ کو لحاظ ہے، علماء کی نہیں۔ بلکہ بعض اوقات علماء کے بیانات پہ یہ تنقید کرتا ہے، کوئی عالم کا واٹس ایپ پہ آپ بھیج دیے کسی کو، بولے گا انہوں نے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، کیوں کیسا کہنا چاہیے تھا؟ اس کی چاہت کے خلاف بات آئی تو علماء کے بارے میں خود بھی بولے گا اور اس کو عام کرے گا، یہ عالم صحیح نہیں ہے، یہ اچھا عالم نہیں ہے، حالانکہ وہ عالم عقیدے میں صحیح ہے، منہج میں صحیح، سب کچھ جو غلط ہے اس کے بارے میں بولنا اور بات ہے، وہ بھی تو کیوں بولے گا؟ علماء بولیں گے، علماء کی بات تو نقل کر سکتا ہے، تو اپنی طرف سے کہے گا، بدتمیزی والی بات کرے گا، اچھے اچھے علماء کے بارے میں آدمی کہتا ہے انہوں نے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ صحیح نہیں بول رہے۔ کوئی آدمی سیاسی مسائل میں کچھ بول دے عالم کہ مسلمانوں کو صبر کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بولے بزدل ہے، عالم بزدل بنا دیں گے ہم لوگوں کو، اپنے عالم کے بارے میں، معتبر عالم کے بارے میں، کیونکہ تیری خواہش کے خلاف ہے تو ان کے خلاف ہو گیا۔ آج ہم اپنی خواہشات کے غلام ہو گئے، خواہشات کے تابع ہو گئے، علم کے نہیں، اس لیے کسی کا علم، کسی علم والے کی بات ہماری خواہشات سے ٹکرانے لگے، ہم اس کے دشمن بن جاتے ہیں، یہ ہمارا حال ہو چکا ہے۔ اس کے بارے میں پھر جو جی میں آئے بولنے لگیں گے، فیس بک پہ پوسٹ بنا کے ڈالیں گے، اس کی واٹس ایپ پہ اس کے بارے میں بنا کے ڈالیں گے، صرف اس وجہ سے کہ اس نے کسی آپ کی غلطی پہ تنقید کی یا آپ کی پسند پر اس نے تنقید کی، جس سے آپ کی محبتیں جڑی ہوئی اس پہ اس نے تنقید کر دی، اب وہ دشمن بن گیا آپ کا اور آپ اس کے دشمن بن گئے، اچھی بات نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے بارے میں فرمایا، سیأتی علی الناس سنوات خداعات، آخری زمانے میں ایسے سال آئیں گے، ایسا دور آئے گا، سنوات خداعات، دھوکے والے سال ہوں گے، دھوکے کا زمانہ ہوگا، وہ دھوکے بازی ہوگی سب طرف، یا ایسا حال ہوگا کہ جس میں کنفیوژن ہوگا، سمجھ میں نہیں آئے گا صحیح کیا ہے، یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق، جھوٹے کو سچا مانا جائے گا اور سچے کو جھوٹا مانا جائے گا، جھٹلایا جائے گا اس کو، ویؤتمن فیہ الخائن ویخون فیہ الامین، اور اس دور میں
خیانت کرنے والے کو امانتیں سونپی جائیں گی، اور خیانت کرنے والے کو امانت سونپی جائے گی اور امین کو خائن قرار دیا جائے گا، الٹا ہو جائے گا سب۔ وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، اور وہ ایسا دور ہوگا جس میں رویبضہ بولنے لگیں گے، بڑبڑانے لگیں گے۔ قیل وما الرویبضہ، صحابہ نے پوچھا کہ یہ رویبضہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا الرجل التافہ یتکلم فی امر العامہ، گھٹیا آدمی، جاہل آدمی، کم عقل آدمی جو امت کے عمومی معاملات میں بولنے لگے گا۔ اس حدیث کو امام احمد ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا، صحیح جامع صغیر حدیث نمبر 3650، حدیث صحیح ہے۔ وَيَتَكَلَّمُ فِيهِ الرُّوَيْبِضَةُ، اس دور میں رویبضہ بولنے لگیں گے۔ کون؟ کم عقل، کم علم، کم ظرف آدمی، گھٹیا آدمی۔ یہ کیا کرے گا؟ بولے گا امت کے معاملات میں۔ آج آپ دیکھیے اس کی رائے اس کے گھر میں کوئی سنتا نہیں ہے، فیس بک پہ آئے گا، یوٹیوب پہ آئے گا، سعودی عرب میں ایسا ہو رہا ہے، ہندوستان میں ایسا ہو رہا ہے، فلانے ملک میں ایسا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، اور میری رائے یہ ہے۔ تو کون؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ دین کا علم تجھ کو کتنا ہے؟ دنیا کا علم تجھ کو کتنا ہے؟ تیری معلومات کتنی صحیح ہے؟ تجھ کو اپنے گھر کے بارے میں اصلاح کا تیرے پاس طاقت نہیں ہے، تو عالم کی اصلاح کرنے کی بات کر رہا ہے۔ تو ایسے لوگ جو کسی بھی اعتبار سے بولنے کی، جن کو چپ ایسا ان کو بولنا چاہیے، ایسے لوگ بول رہے ہیں جن کی بولنے کی حیثیت نہیں ہے، جن کو نہیں بولنا چاہیے، جن کا نہ بولنا نیکی ہے۔ ایسے لوگ چونکہ آج بس شروع کر دیا، آن لائن کر دیا، یا ریکارڈ کر دیا اور اپلوڈ کر دیا، انٹرنیٹ فاسٹ، موبائل فون اچھے سے اچھا، کیمرہ اچھا، اس کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، بس ڈال دیا۔ کسی عالم سے پوچھا نہیں، کسی جانکار سے پوچھا نہیں، دیکھیے میں یہ بات میں بولنا چاہ رہا ہوں، یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اس کو کیا ضرورت ہے کسی کی؟ وہ تھوڑی کسی کا غلام ہے، وہ تھوڑی نہ کسی سے پوچھنے والا ہے، تو بہت بڑا علامہ ہے وہ اپنے کو سمجھتا ہے علامہ، لیکن اس کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ غلط بات، دیکھیے کتنا بھی غلط بولو، کوئی نہ کوئی ماننے والے تو ملیں گے، کوئی نہ کوئی لائک کرنے والا تو ہوگا، چاہے کتنا ہی یہ نالائق کیوں نہ ہو، اس کو کوئی نہ کوئی لائک کرنے والا ضرور ہوگا، کوئی نہ کوئی جاہل اس کے طرح ہوگا، اس کی بات اس کو پسند آئے گی، اور یہ پھر اس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، دیکھو 50 لائک مجھ کو مل گئے ایک ہی دن میں۔ دنیا میں 50 جاہل ایسے اس سے گرے ہوئے جاہل بھی تو ہیں جو اس کو پسند کریں گے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، آدمی اس طرح کا استعمال نہ کرے، اور یعنی یہ چیزیں ان سے بچے آدمی، اور اسی میں دہشت گردی اور اس طرح کی چیزیں پھیلانے کا باب ملتا ہے، راستہ لوگوں کے لیے کھلتا ہے کہ آدمی ایسی باتیں بول جاتا ہے جس سے لوگوں کے جذبات بھڑکتے ہیں اور نقصان ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے یہ معاملہ کہ ہم لوگوں کو سوشل میڈیا کو صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم اپنے اوقات کو صحیح استعمال کریں، اخلاص کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ، علم کے ساتھ، علماء کی ماتحتی کے ساتھ ہم اس کا استعمال کرنے والے بنیں۔ ہم اپنی عبادات کو ضائع کر کے سوشل میڈیا کو، موبائل فون کو استعمال نہ کریں، بلکہ ہم اس کو اپنے لیے خیر کے لیے استعمال کریں، شر کے لیے نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت زیادہ ہو گیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب تھا، یہ ضروری عنوان ہے اور بہت ہی اچھا عنوان ہے جس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ غلط کیا ہے؟ غلط معلوم ہوگا تو صحیح کریں گے، اگر غلط معلوم ہوگا تو بچیں گے اس سے، اور پھر صحیح معلوم کریں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے اور شر سے، برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔